سمجھدار ہونے کے لیے واقعی سمجھدار ہونا ضروری نہیں، بس لوگوں کا ایسا سمجھنا کافی ہے۔ کردار مختصر تھا، کہانی میں ہم بھی تھے، 2-4 دن تو قصہ فانی میں ہم بھی تھے۔ میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے، ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے۔ جو آپ کا شوق ہے وہ روزگار بن جانا چاہیے۔ تو انصاف کرنے والوں کو آپ ٹرانسفر کیوں کرتے ہیں سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد؟ جیسا بندے فوت ہو جاتے ہیں انہیں کتاب زندہ رکھتی ہے۔ محترم سرپرستان علم و فن، میرے پاس آج کی اس خوبصورت بزم کے شرکاء میں سے جو موقر اور محترم سامعین اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، ان کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ ہمارے ایک میرے استاد بھی تھے پروفیسر رانا صفدر علی صاحب، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سب سے اچھا اور خوبصورت مقرر اس کو کہتا ہوں اختصار اور جامعیت جس کی گفتگو کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ارباب دانش میرے اس جملے کو ضرور اس کو دل میں جگہ دیں گے۔ باقاعدہ آج کی اس بزم کا باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرتے ہیں صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ۔ میرے پاس جو پہلے محترم مقرر موجود ہیں جناب محمد اشرف آسمی صاحب ایڈوکیٹ، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محمد اشرف آسمی صاحب ایڈوکیٹ۔ وہیں سے دیکھ لینا ابھریں گے آفتاب شوق، اجازت ہو نہیں سکتی جہاں جگنو چمکنے کی۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ محبتوں کی بزم میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ میرے لیے یہ بڑے مسرت کے خوشی کے لمحات ہیں کہ میں آنریبل قریشی صاحب کی اس کتاب کی رونمائی میں شریک ہوں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں کورٹ میں جناب قریشی صاحب کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں، اور ان کی عدل بیتی کے بعد یہ جو کتاب آئی ہے، اس کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی 2 دن پہلے، کچھ 6 منٹ کی تھی، پورا پڑھا میں نے اس کتاب کو۔ یقین جانیے گا کہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ میرا تاثر جو ہے گورنمنٹ امپلائیز کے حوالے سے، کیونکہ میں تو ظاہر ہے وکیل ہوں، ہم تو آپ کو پتہ ہے جہاں کھڑا کر دیں گے بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ امپلائیز اور پھر جج ہو کر اور ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی آبزرویشن کے ساتھ ملک و قوم کی رہنمائی کرنا، یقینی طور پر ان کی اس عظیم کاوش پر میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ قریشی صاحب نے اتنی آبزرویشن کے ساتھ مجھ جیسے طالب علموں کے لیے اور زندگی کے ہر شعبہ سے جن کا تعلق ہے، خواہ سماجی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، عمرانی معاملات ہوں، حتیٰ کہ کلچر تک کو انہوں نے اس میں ٹچ کیا، اور وہ باتیں اس میں انہوں نے کی ہیں کہ یہ دل کو لگتی ہیں کہ ان کی آبزرویشن نہ صرف اپنی عدالتی زندگی میں جو انہوں نے آبزرو کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو حضرت اقبال کے ساتھ محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محترم بات ہے یہ۔ اور قریشی صاحب نے اس میں جس طریقے سے معاشرے کے جو مسائل ہیں، جو دکھتی ہوئی رگیں ہیں، جس طریقے سے ہمارا سوشل سٹرکچر تباہ و برباد ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کا جو بنیادی یونٹ گھر ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، ڈائیورسز کی شرح، خلا، طلاقیں، اور بچے جو ہیں وہ کسٹڈی کے لیے فٹ بال بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے محترم قریشی صاحب نے جس طرح ہماری توجہ دلوائی ہے، میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر مجھ جیسے طالب علموں کے لیے یہ بہت اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ اور ان کا جو ایکسپوئر ہے، جس طرح انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمارے سامنے لائے ہیں، اور وہ باتیں لا کر انہوں نے یقیناً ہمیں سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے میں اس وقت جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، معاشرے میں جو پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں، دیکھیں معاشی مسائل جو ہیں وہ ہر سوسائٹی کسی نہ کسی لیول پر فیل کرتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو نا خام خواہ کی دوڑ لگی ہوئی ہے،
ہم ہر بندہ ہی جو ہے وہ پیسہ 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 پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے. ان حالات میں روحانی اقدار کے لیے کام کرنا، اور روحانی اقدار ہی ہمارا جو دین کا خاصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب قریشی صاحب نے معاشرے کے ان دکھی لوگوں کی، معاشرے کے ان پسے ہوئے طبقے کے لیے آواز اٹھائی ہے، جو کہ یقینی طور پر ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی اطمینان کی حامل ہے. میں نے جب میں گریجویشن میں تھا تو ایک نظم لکھی تھی، اس کے اشعار میں قریشی صاحب کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم اور تشدد کے خلاف، لیکن آواز تو آواز ہے، لیکن آواز تو آواز ہے ایک ایسی صورتحال میں. میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، اے میری دلہن آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی، نوکے نیزہ سے اٹھاتا تیرا گھونگٹ، لیکن میرے افعال میں اقوال کی تصدیق نہیں. میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے، ظلم کے بت میرے ہاتھوں پگھل جائیں گے. میں محترم قریشی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم رکھے. تھینک یو ویری مچ سر. ہمارے پاس ایک بڑے ہی خوبصورت شخصیت تشریف لائی. آپ اسپیشل کراچی سے تشریف لائے. درویش صفت جناب نور الحسن صاحب، میں ان کی خدمت میں یہ دو اشعار پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بے جان چیزوں کی پھیکی نمائش، یہ گلشن یہ کلیاں یہ تارے ہٹا دو، جہاں سے گزرنا ہے نور الحسن نے وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو. اور ان کے ساتھ محترم آصف اقبال صاحب بھی تشریف لائے. آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. ایک ایسی شخصیت جس کے ساتھ میری بڑی بے تکلفانہ دوستی ہے، اور اب وہ زلف یار کی طرح دراز بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. میری مراد اس اشعار کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ کہ آجا حریم روح سے بام نگاہ تک، نازک سا یہ حجاب بھی کیوں درمیان رہے. جناب احمد مجتبیٰ نور صاحب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. قابل صد احترام صدر مجلس اور قابل قدر مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج مجھ جیسے فقیر کو جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے، اس کا عنوان میں نے تحریر کیا ہے تجاہل عادلانہ، محترم عابد حسین قریشی صاحب کے فکر انگیز کالموں کا شاہکار مجموعہ. عالمگیر اور آفاقی زبان عربی کے شعرا آفاق شاعر متنبی اپنے ایک شعر کے ایک مصرع میں فرماتے ہیں، وہ خیر جلیسی فی الزمانی کتاب. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمانہ میں بہترین ہم نشیں کتاب ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک اچھی کتاب اپنے قاری کے لیے ایک ایسے دوست کی حیثیت رکھتی ہے جو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی، کبھی اکتاہٹ اس کے قریب پھٹکنے نہیں دیتی. بقول فرانسس بیکن، مطالعے سے خلوت میں خوشی، تقریر میں زیبائش، ترتیب و تدوین میں استعداد اور تجربے میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اگر مطالعہ اب ایسے مصنف کی کتاب کا ہو جسے دشت عدل و انصاف کی مسافت طے کرتے 37 سال کا عرصہ گزر گیا ہو، جس نے انصاف بانٹنے کے لیے پنجاب بھر کا سفر بخوشی اور با تسلیم و رضا قبول کر لیا ہو، اور جس نے انتظامی طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہو، تو علم و ادب کے پروانوں کی خوش قسمتی کو داد تحسین دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. بقول شاعر، سرخیوں میں عیب سارے حاشیے میں نیکیاں، سرخیوں میں عیب سارے حاشیے میں نیکیاں، کیا کتاب زندگی ہے زندگی کی آڑ میں. عدل بیتی کی اہل علم و دانش کے ہاں پذیرائی اور مقبولیت کے بعد تجاہل عادلانہ کے کالمز کو کتابی صورت دینا ایک پرزور مطالبے کی صورت ڈھل گیا، تو قابل صد احترام عابد حسین قریشی صاحب نے حسب روایت کشادہ دلی کے ساتھ کتاب کی ترتیب و تدوین اور اشاعت کا بیڑا اٹھا لیا. اردو صحافت میں کالم نگاری ہمیشہ سے ایک طاقتور صنف رہی ہے، اور جو نہ صرف خبروں اور واقعات کا تجزیہ کرتی ہے
بلکہ معاشرتی، سیاسی، عدالتی مسائل پر ایک منفرد نقطہ نظر بھی پیش کرتی ہے۔ جناب من عابد حسین قریشی کے کالموں کا مجموعہ تجاہل عادلانہ ایک ایسی ہی تحریری کاوش ہے جو فکری گہرائی، تنقیدی بصیرت اور ادبی حسن کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ یہ محض کالموں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسی فکری کتاب ہے جو قاری کو ایک نئے زاویے پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جناب عابد حسین قریشی کی سب سے بڑی خوبی ان کا طرز تحریر ہے جو سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ ایک منفرد طنزیہ رنگ لیے ہوتا ہے۔ ان کی تحریریں نہایت پر اثر، جامع اور مدلل ہوتی ہیں۔ وہ پیچیدہ مسائل کو عام فہم زبان میں بیان کرنے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں، اور ان کا انداز ایسا ہے کہ قاری نہ صرف متوجہ ہوتا ہے بلکہ تحریر کے آخری لفظ تک جڑا رہتا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف سنجیدہ قارئین کے لیے ایک فکری تحفہ ہے بلکہ وہ لوگ جو خبروں اور تجزیوں سے ہٹ کر گہرے سماجی اور عدالتی موضوعات پر مطالعہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ محترم مقام عابد حسین قریشی صاحب ایک باشعور مصنف کی طرح ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں جو عام طور پر بحث کا حصہ نہیں بنتے مگر در حقیقت ہمارے سیاسی اور سماجی اور عدالتی نظام میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ کتاب کا عنوان تجاہل عادلانہ بذات خود ایک گہری فکری تعبیر ہے جو ہمارے عدالتی اور سماجی نظام میں پائے جانے والے ایک بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ اصطلاح دراصل اس طرز عمل کا عکاسی کرتی ہے کہ جہاں جان بوجھ کر انجان بنا جاتا ہے، جہاں انصاف محض رسمی کارروائی بن کر رہ گیا ہے، اور جہاں حقائق کو نظر انداز کر کے مسلطوں کو فوقیت دی جاتی ہے۔ جناب عابد حسین قریشی صاحب اپنے کالمز میں انصاف کے تصور کو ایک فلسفیانہ اور عملی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف ہمارے عدالتی نظام کی خامیوں کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ ان کی گہرائی میں جا کر ان وجوہات کو بھی تلاش کرتے ہیں جو ان خرابیوں کا باعث بنتی ہیں۔ کتاب میں ایسے کالم بھی شامل ہیں جو حکمرانوں اور بیوروکریسی کے طرز عمل پر گہری تنقیدی جائزے پر مبنی ہیں۔ وہ تاریخ اور معاصر سیاست کا موازنہ کرتے ہوئے ایک واضح تصویر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی اور بیوروکریسی کی سست روی کیسے عوامی مسائل کو مزید گمبھیر بنا دیتی ہے۔ ان کے کالم صرف سطحی تنقید نہیں بلکہ عملی نتائج اور اصلاحات کے امکانات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ کتاب میں کئی ایسے کالم شامل ہیں جو معاشرتی زوال، اخلاقی اقدار کی گراوٹ اور اجتماعی رویوں میں آنے والی تبدیلیوں پر گہرے سوالات اٹھاتے ہیں۔ محترم و مکرمی عابد حسین قریشی صاحب ایک مشاہدہ کار دانشور کی حیثیت سے ان موضوعات کو نہایت باریک بینی سے کھنگالتے ہیں اور قاری کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان مسائل پر صرف سرسری غور نہ کرے بلکہ ان کے پس پردہ عوامل کو بھی سمجھ سکے۔ عابد حسین قریشی صاحب کی تحریروں میں جو خوبی سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ ان کا شائستہ اور نپا تلا طنزیہ اسلوب ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں سخت الفاظ استعمال کرنے کی بجائے نرم مگر مؤثر طنز و مزاح کا سہارا لیتے ہیں جو تحریر کو مزید دلکش بنا دیتا ہے۔ ان کا طنز محض کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ اصلاحی نوعیت کا ہوتا ہے، اور ان کے الفاظ تلخی سے بھرپور نہیں بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قاری کے ذہن پر ایک گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی خوبی ان کی تحریروں کو نہ صرف فکر انگیز بلکہ پرلطف بھی بنا دیتی ہے۔ بزبان عبدالحمید عدم وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے، شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے، فقیروں کی جھولی نہ ہوگی تہی، ہیں بھرپور جب تک خزانے تیرے، بس ایک زخم نظارہ حصہ میرا، بہاریں تیری آشیانے تیرے، ضمیر صدف میں کرن کا مقام، ضمیر صدف میں کرن کا مقام، انوکھے انوکھے ٹھکانے تیرے، عدم بھی ہے تیرا حقائق کدا، کہاں تک گئے ہیں فسانے تیرے۔ ایک اور خوبی جو تجاہل عادلانہ کے کالموں کے مجموعے سے بلند مقام عطا کرتی ہے وہ جناب عابد حسین قریشی کا علمی اور تحقیقی انداز ہے۔ وہ محض رائے زنی نہیں کرتے بلکہ اپنی بات کو مضبوط دلائل، تاریخی حوالوں اور ادبی اقتباسات سے مزین کرتے ہیں جو ان کی تحریروں کو مزید مستند اور مؤثر بنا دیتا ہے۔ آپ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ سے والہانہ عقیدت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ کے کالم اس بات کے غماز ہیں۔ آپ کی درویشی اور کثر نفسی کو مولانا تقی عثمانی کی زبانی ایسے بیان کیا جا سکتا ہے: الہی تیری چوکھٹ پر بکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے،
بتائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی پونجی ہو جس کی بھنت ٹلوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمان کی، کہ جس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ تجلی عادلانہ محض کالموں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک فکری اور علمی کتاب ہے جو قاری کو نئی جہتوں میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جناب عابد حسین قریشی کی تحریریں اردو صحافت کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں جو نہ صرف موجودہ مسائل کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کے لیے راستے بھی تجویز کرتی ہیں۔ محترم مصنف اپنے کالم اپنے حصہ کی کوئی شمع جلاتے جاتے میں احمد فراز کے ضرب المثل شعر کی عملی تعبیر پیش کرتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یہ کتاب نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار پڑھنے کے لائق ہے کیونکہ اس میں پیش کیے گئے خیالات اور نظریات ہر بار ایک نئی جہت سے سامنے آتے ہیں۔ محترم مصنف کی یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ علمی ادب کے ادبی افق کے درخشاں ستارے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو علم کا طالب علم گردانتے ہیں۔ بقول جگن ناتھ آزاد، ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعوی علم کا، ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعوی علم کا، انتہا یہ ہے کہ اس دعوے پہ شرمایا بہت۔ والسلام۔ میں آج کی اس بس میں ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے میری بھی کافی کتابیں اپنے چلی ہیں، اتنی نزاکت سے انگلیاں ان کی کہ دل پہ آج بھی نقش عمل ابھرتا ہے۔ میری مراد جناب حسن عباسی صاحب، ڈائریکٹر نستعلیق پبلیکیشنز، آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ تجاہل عادلانہ جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو منصہ شہود پر جلوہ گر کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ میں ان سے بڑے احترام کے ساتھ ان اشعار کی صورت میں کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت، پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت۔ صاحب صدر، مہمانان خصوصی، صاحبان ذی وقار، محترم جناب تفاخر محمود گوندل نے ابتدا میں جو خوبصورت مقرر کی تعریف پیش کی ہے، مجھے امید ہے کہ میں اس پہ 100% پورا اتروں گا۔ گوندل صاحب کی جہاں مجھ پر اور کافی عنایتیں ہیں، ان میں ایک عنایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے میرا تعارف جناب عابد حسین قریشی سے کرایا اور ان کے توسط سے اتنی خوبصورت کتاب میرے ادارے سے شائع ہوئی۔ میں قریشی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دو خوبیاں جو اس دوران قریشی صاحب سے تعلق رہا میں ان کی بیان کروں گا، اور 3 خوبیاں جو میرے نزدیک اچھی کتاب کی ہیں وہ پیش کروں گا۔ تو امید ہے کہ 3 یا 4 منٹ لوں گا آپ کے۔ حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کر لیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو مجھے پتہ نہیں تھا اسے پوچھنے میں کبھی آر محسوس نہیں کی۔ تو کتاب کی اشاعت کے دوران قریشی صاحب سے جو میرا تعلق رہا، ان میں نے یہ خوبی بدرجہ تم دیکھی کہ وہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا کچھ پوچھنے میں بالکل آر محسوس نہیں کرتے، جو کہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ دوسری، کسی صاحب دانش نے کہا تھا کہ آپ جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، اگر وہ علم آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا نہیں کرتا تو وہ بیکار ہے۔ تو میں نے قریشی صاحب کو عاجزی اور انکساری کا مرکب پایا ہے۔ چھوٹی سی بات جسے ہم عموماً بڑی بڑی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ معذرت کرنے میں، معافی مانگنے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، اور یہ میں نے ان سے سیکھا ہے کہ انسان کو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ قریشی صاحب میں 2 خوبیاں ہیں۔ باقی کتاب کا جہاں تک تعلق ہے، کتابوں میں
ہر حوالے سے بہت سی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن میرے نزدیک 3 خوبیاں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ مثبت اس میں فکر اور علم ہونا چاہیے۔ کتاب کا کافی کہا جاتا ہے پڑھیں، لیکن اس میں جس میں مثبت فکر، بہت سی کتابیں ہیں یہاں شامی صاحب بیٹھے ہیں، دماغ خراب کر دیتی ہیں بندے کا، تو ان سے اعتراض کرنا چاہیے۔ تو قریشی صاحب کی کتاب چاہے اس میں معاشرتی مسائل ہیں، سیاسی ہیں، قانونی ہیں، جس موضوع پہ قلم اٹھایا ہے مثبت فکر اس میں ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو حسن نظر آ رہا ہے نام کا، ٹائٹل کا، یہ سارا ذوق جمالیات قریشی صاحب کی ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں تو یہ کریڈٹ میں ان کو دینا چاہوں گا۔ دوسری خوبی جو کتاب میں ہے وہ قابل مطالعہ ہونی چاہیے۔ تو ان کی تحریر میں فطری طور پہ ایک ہوتا ہے شعوری، فطری طور پہ ایک شگفتگی کا عنصر ہے جس سے وہ تحریر قابل مطالعہ۔ میں نے تو 3 بار پڑھی ہے کتاب، اور اب بھی میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی اٹھا کے 4تھی بار پڑھ لوں، تو یہ خوبی بہت کم کتابوں میں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک کلیپنگ میرے خیال میں بنتی ہے۔ تو غالب نے عیش کی تصویر جو تعریف کی تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ کا شوق ہے وہ روزگار بن جانا چاہیے۔ تو میرے خیال میں عیش و عشرت کی یہ تعریف کی جا سکتی ہے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ تفاخر صاحب اور قریشی صاحب میرے ادارے کے مصنف ہیں، ان کی کتابیں چھاپی ہیں، تو مجھے لگتا ہے میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ حسن عباسی صاحب نے بالکل جس طرح میں نے گزارش کی، بہت شکریہ، آپ نے میری گزارش کو شرف قبولیت بخشا۔ ایک ایسی شخصیت محترم عابد قریشی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں جو جاذبیت اور جو رہنائی اور جو زیبائی ان کی شخصیت میں محو خرام ہے، دور و نزدیک سے لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ جذبہ عشق سلامت ہے تو ماشاء اللہ کچے دھاگے سے کھینچی آتی ہے سرکار میری۔ تو پنڈی بٹیا سے ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، میں اس شعر میں ان کا اس میں گرامی جو ہے نا وہ پوشیدہ ہے کہ بچھڑے تو عجب پیار جتاتا ہے خطوں میں، ملتا ہے تو پھر حد سے گزرنے نہیں دیتا، میں اس کو مناؤں کہ غم دہر سے الجھوں، محسن وہ کوئی کام بھی کرنے نہیں دیتا۔ جناب محسن کموکا صاحب ایڈیشنل سیشن جج، آپ پنڈی بٹیا سے تشریف لائیں۔ خیال کی قوت اجسام کی قوت سے زیادہ ہے۔ خیال کی فزکس اور ہے اور فزکس کا خیال اور ہے۔ خیال لفظ میں ڈھل جائے تو کن ہے، اور کن عمل پذیر ہو جائے تو فیکون ہے۔ گویا تخلیق انسانیت سے تکریم انسانیت تک تمام صحرا حرف و لفظ کے سر ہے۔ علم الاسماء تمام علم کی کنجی ہی تو ہے۔ ہر کردار کا ایک نام ہے اور ہر نام کے کچھ حرف ہیں، اور حرف و لفظ کی بنت ساری کی ساری ایک کہانی تشکیل دیتی ہے، جس کے بعد تمام موضوعات کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہی نام بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک اور پھر نادانی تک ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ سو عزیزان عالی قدر، سارا علم اسم اور لفظ کی ہی کہانی ہے۔ سو حرف و لفظ کا ہر سچا مسافر آخر کار یہی پکارتا ہے کہ اکو الف تیرے درکار، اور سب کچھ حرف کے اندر ہی موجود ہے۔ گویا کردار مختصر تھا، کہانی میں ہم بھی تھے۔ کردار مختصر تھا، کہانی میں ہم بھی تھے، 2-4 دن تو قصہ فانی میں ہم بھی تھے۔ 2-4 دن تو قصہ فانی میں ہم بھی تھے، رائے بنانے والے ذرا رفتگاں سے پوچھ، کچھ آئینوں کا خواب جوانی میں ہم بھی تھے۔ اور پھر زندگی نے دفعتاً مصرع بدل دیا، پہلے پہل تو مصرع ثانی میں ہم بھی تھے، اور دیوار پہ لگا کے ہٹائی بھی اس نے خود، دیوار پر لگا کے ہٹائی بھی اس نے خود، تصویر تھی پرانی میں ہم بھی تھے، تصویر تھی پرانی میں ہم بھی تھے۔ اور پھر نہایت محترم قریشی صاحب کے نام کہ یہ بات اور کہ وہ مشہور ہو گیا، یہ بات اور کہ وہ مشہور ہو گیا، مجنوں کے ساتھ دشت مکانی میں ہم بھی تھے۔
अज़ीज़ान आली वक़ार, इल्मुल मानी में ख़ताबत या तहरीर के 3 दर्जे रकम हैं। पहला, अल्फाज ज़्यादा और मानी कम, इसे इतनाब कहते हैं। दूसरा, जितने अल्फाज हों उतने ही मानी हों, इसे मुसावात कहते हैं। और तीसरा, अल्फाज कम और मानी ज़्यादा हों, इसे इजाज़ कहते हैं। ये बलागत का आला दर्जा है। मुझे ये कहने में कोई अमर मानी नहीं कि मोहतरम इजाज़ कुरैशी साहिब का अदल बीती से तजाहिल आदलाना इजाज़ की जानिब गामज़न है। इनके फ़िक्रे बरजस्ता भी हैं, शगुफ्ता भी हैं, दिल को छूते भी हैं और दिमाग को गुदगदाते भी हैं। मौज़ूआत के तनव्वुर ने इनकी तहरीर को 2 आतशा बना दिया है। सोशल मीडिया के अवारज़ात का उन्होंने इस महारत से जायज़ा लिया कि दिल अश अश कर उठता है। इनके जुमलों की काट भी गहरी है। गौर फरमाइए इस जुमले की काट कि अब तो लोग चंद घंटों का नौमौलूद बच्चा खुश्क होने से पहले फेसबुक पर फेंक देते हैं। इनकी किताब की हर तहरीर में सच में हालात के धागों से बुनी है और हालात के तेवर दिखाती हुई महसूस होती है। बकौल नुसरत सदीकी कि अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, आज एक ताज़ा गज़ल कही है मैंने। अपने हालात के धागों से बुनी है मैंने, आज एक ताज़ा गज़ल कही है मैंने। किस ज़रूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, किस ज़रूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं। अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। और छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर, छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर, एक तकलीफ़ कई बार सही है मैंने। और अपने ऐबों को अयां करके खजल हूँ, लेकिन ये जसारत भी अगर की है तो की है मैंने। अज़ीज़ान आली वक़ार, तहरीर का कमाल ये है कि तहरीर वाक़यात को तस्वीर कर दे, मंज़र को नक्श कर दे और ये मौजू मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और बहुत जामे पैगाम भी कि किस कदर खूबसूरत सटायर है कि पाकिस्तान का तकाबुल सिर्फ पाकिस्तान से ही मुमकिन है। अज़ीज़ान आली वक़ार, लफ्ज़ औस के कतरों की तरह चमकते हैं, धड़कन की सूरत धड़कते हैं, किरणों की तरह मन को उजालते हैं और लफ्ज़ कौमों की ज़िंदगी बदलने पर कुदरत रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ लफ्ज़ दिल में उतरते भी हैं, दिल से उतार भी देते हैं, दिलों को जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। लफ्ज़ फ़रेब ज़दा भी करते हैं। लफ्ज़ कहते हैं कि सुकरात मर गया, हकीकत ये है कि मारने वाले मर गए। लफ्ज़ कहते हैं कि सुकरात मर गया, हकीकत ये है कि मारने वाले मर गए। लफ्ज़ शराब भी होते हैं, ये दिखाते भी हैं और छुपाते भी हैं, ज़ख्म भी लगाते हैं, फूल भी खिलाते हैं। बकौल शायर कि दरिया सफ़ीना मांझी किनारा फ़रेब है। मुर्शद ख़याल हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि जब काल और हाल बराबर हो जाए तो इस्म और फैज़ बराबर हो जाता है। इस किताब की पजीराई के बाद खाकसार ये महसूस करता है कि इस्म और फैज़ बराबर होने को है, चूँकि मखलूक खुदा की रहनुमाई बज़ाते खुद इबादत है और आबिद हर लम्हा जीना जीना इबादत की जानिब गामज़न है। अज़ीज़ान आली फ़िक्र, सच ये है कि तख्लीक एक मुश्किल तरीन मरहला है। इसकी राह में हज़ारों पेचो खम हैं और कप और लिप्स के दरमियान बहुत सी सदियाँ हायल हैं। इन्हीं कैफियात के हवाले से आबिद कुरैशी साहिब के नाम एक नज़्म पेश करके इजाज़त चाहूँगा कि सुना है रायगानी की कहानी लिख रहे हो तुम, सुना है रायगानी की कहानी लिख रहे हो तुम, कहाँ से लफ्ज़ लाओगे इबारत क्या बनाओगे, कहाँ से लफ्ज़ लाओगे इबारत क्या बनाओगे। जो लहजे में है दुख का जायका, इसे कैसे छुपाओगे। अगर तहरीर लिखोगे मोहब्बत की गवाही से, जुदाई की स्याही से, कलम की आँख रोएगी, सब ही असलूब सब इस्तियारे रूठ जाएंगे। जो दिलों पर बंद हैं बांधे वो सारे टूट जाएंगे, जो दिलों पर बंद हैं बांधे वो सारे टूट जाएंगे। किसी लिख कर मिटाई सत्र पर जब ध्यान ठहरेगा तो एक बेनाम सा रिश्ता ज़ीस्त का उन्वान ठहरेगा। इसे झुटलाओगे कैसे
بیاں کر پاؤ گے کیسے اذیت کے حوالوں کو، محبت کی مثالوں کو، کسی کردار کے دل پر پڑے زخموں کے چھالوں کو؟ بکھرتے خواب لکھو گے، رکتے سیلاب لکھو گے، کہانی پہ جہاں پر تم ہجر کا باب لکھو گے، کہو ہے تاب لکھو گے؟ کہانی میں آخری صفحے پر آ کے ہی دلوں کے چاک سلتے ہیں، ورثے دکھ کے ملتے ہیں، مگر تم کھول بیٹھے ہو یہ صفحہ شام سے پہلے، مقام صبر سے پہلے، حد الزام سے پہلے، کہانی ختم ہی گر کرنی ہے انجام سے پہلے۔ تو یہ بھی فیصلہ کر لو ہم لکھیں تو کیا لکھیں، تمہارے نام سے پہلے نہ ہی کوئی لفظ بنتا ہے، نہ ہی کوئی لفظ سجتا ہے تمہارے نام سے پہلے۔ تھینک یو۔ معزز سامعین، ہمارے اس پروگرام کے دوران ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ جناب سید ناصر علی شاہ صاحب، سابق رجسٹرار ہائی کورٹ پنجاب، آپ تشریف لائے، دیدہ و دل فرشیرہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں جس مقرر کو دعوت خطاب دینے والا ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فطری طور پر ذوق جستجو عطا کر رکھا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA جناب چودھری محمد آصف اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ اتنے لٹریری لوگوں میں بولنا ایک بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے۔ شامی صاحب ماشاءاللہ، عابد قریشی صاحب کا میں اکثر ذہن بھائی، ہمارے بھائی بھی ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے والد دیے ہیں اپنے گھر میں کہ اس طرح کی شخصیت کو ڈھونڈنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں کہ وہاں تک پہنچیں اور اس طرح کی شخصیت سے کچھ سیکھ لیا جائے۔ میں نے کہا یار ذہن، آپ بلیسڈ آدمی ہوں کہ آپ کو گھر میں ہی وہ شخصیت ملی ہے کہ جو آپ کو دنیا داری بھی سکھا سکتی ہے، دین داری بھی سکھا سکتی ہے، دنیا کے معاملات جو ہیں وہ بھی سکھا سکتی ہے۔ ہم جب بھی، ہماری جاب اس طرح کی ہے کہ جب بھی پھنسے تو اللہ کی ذات سے تو دعا مانگنی ہوتی ہے۔ قریشی صاحب جو ہیں وہ ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے درد کی جو دوا ہے وہ قریشی صاحب سے لیتے ہیں، اور اللہ کا ہمیشہ کرم ہی ہوا، اللہ نے ہمیشہ بچا ہی لیا۔ تو پہلی 2 کتابیں قانون پہ لکھیں، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اس دفعہ میں نے انکل سے بات کی، میں نے کہا انکل اس دفعہ آپ نے قانون سے ہٹ کے ساری کی ساری آپ نے وہ چیز بتا دی کہ ایک پروفیشنل آدمی کو اور ایک عام انسان جو ہمارے جیسا ہے اس کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ آپ کی کتاب پڑھ کے مجھے کافی سارا اندازہ ہو گیا کہ آگے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف ایک چیز جو میں نے، ویسے تو بہت کچھ تھا اس کتاب میں سیکھنے اور پڑھنے کے لیے، ایک دو چیزیں مجھے ایسی لگیں جو سر نے لکھی بھی بڑے جگر گردے سے، اور میرے جیسے آدمی کے لیے ان کو بیان کرنا یہ بھی ویسے آسان نہیں ہے، لیکن میں کر دیتا ہوں کیونکہ ان کے ہم فالوور بھی ہیں۔ تو جو سر کا جگر گردہ ہے تھوڑا سا وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی رکھیں۔ سر نے لکھا، عدلیہ کے ادارے سے تقریباً 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بطور جج اور وکیل وابستہ رہنے کے بعد ایک آزاد، غیر جانبدار اور شفاف عدلیہ کا جو تصور دماغ کے خانوں میں اور چشم تصور میں گھومتا رہا، ان چیف جسٹس صاحبان کی کارکردگی، یہاں پہ میری زبان لڑکھڑائی ہے، آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، چیف جسٹس صاحبان کی کارکردگی دیکھ کر کچھ گہنا سا گیا۔ یہ درست ہے کہ زندگی میں بہت سے خواب تشنہ تکمیل رہتے ہیں، مگر خوابوں کی تعبیر دینے والے اپنے حلف کی پاسداری تو کرتے ہوں، ادارے کا کچھ بھرم تو رکھتے ہوں۔ یہ درست ہے کہ دیگر اداروں کی کارکردگی بھی کوئی قابل رشک نہیں، مگر وہاں تو سیاسی مداخلت مسلمہ ہے، عدلیہ کا تو نام ہی آزادی اور غیر جانبداری ہے، اگر وہ بھی کمپرومائز ہو جائے تو باقی کیا بچتا ہے۔ مجھے اس کتاب میں ہمارے معاشرے کی وہ چیز، اس سوال کا جواب ملا جو ہم پوچھتے ہیں ہر اپنے سے بڑے سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے سے سینئر سے، تو وہ جواب ہمیشہ جہاں پہ دماغ میرا اٹکتا ہے وہ وہاں سے نکلتا ہوں میں سر کی کوئی نہ کوئی تحریر پڑھنے کے بعد، لیکن
ہمارے ملک کو, ہمارے معاشرے کو اس جگر گردے کی ضرورت ہے جو سر کے اندر میں نے دیکھی. میں اس کو لمبا نہیں کروں گا, لیکن یہ چیز ہے کہ ہم ینگسٹرز کو قریشی صاحب سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. یہ اس سے آگے کی بہت ساری تحریریں جو کتاب میں موجود ہیں, کہ اس میں ماں کے بارے میں لکھا, ماں کا بتایا, معاشرے کا بتایا, سینئرز کا بتایا, اپنے سے چھوٹوں کا بتایا کہ ان سے کیسے, باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن معاشرہ جو ہے ہمارا, جو اس وقت جس کو جس چیز کی ضرورت ہے, وہ مجھے اس کتاب میں سے پوری طرح مل گئی ہے. تھینک یو سو مچ. تمہارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے, کوئی کہاں سے تمہارا جواب لائے گا. میری مراد جناب مجیب الرحمان شامی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. جناب محترم چیف جسٹس نور الحق صاحب, جناب عابد قریشی صاحب, جناب پروفیسر ہارون رشید تبسم صاحب, جناب سردار صاحب, اور جناب تفاخر گوندل صاحب اور خواتین و حضرات. تفاخر گوندل صاحب جو ہیں, ان کی گفتگو اتنی سحر انگیز ہوتی ہے کہ جب سے وہ مولانا حسرت موہانی کا شعر ہے نا کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر, نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا. اب گوندل صاحب کے بعد کیا گفتگو کی جائے, اور جو کچھ کسر باقی تھی وہ موقع صاحب نے پوری کر دی ہے ماشاءاللہ. تو عابد قریشی صاحب کی جو کتاب ہے, کالموں کا مجموعہ ہے, مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کے اکثر کالم چھپنے سے پہلے پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ وہ روزنامہ پاکستان جو ہے اس کی زینت بنتے ہیں, اور اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. اب عابد قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے جج ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ سیشن جج تھے اور جب وہ نہیں تھے, نہ ان کے مزاج میں کوئی فرق آیا, نہ ان کی گفتار میں کوئی فرق آیا, اور نہ معاشرے میں ان کی جو عزت تھی اس میں کوئی فرق آیا. اب کتنے ہمارے جج ہیں اور کتنے چیف جسٹس ہیں, ایسے چیف جسٹس بھی ہیں جن کا ہم رات رات بھر انتظار کرتے تھے, اور ایسے چیف جسٹس بھی ہیں جن کا ایک ایک دن جو ہے صدی بن کے گزرتا تھا. آج وہ کہاں ہیں؟ جن کی راہ میں لوگ آنکھیں بچھاتے تھے, وہ لوگوں کی راہ میں کانٹے بچھا کر رخصت ہوئے. آج انوار صاحب کہیں وہ ملتے ہیں تو کوئی لوگ ان سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے. اور عابد قریشی صاحب, مجھے یہ افسوس ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں نہیں پہنچ سکے, اور میں نے ان کی تحریروں میں جو چیز دیکھی, مجھے یہ جو ہماری سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے, جو اس پر یعنی انصاف کے ایوانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں جو انصاف فراہم کرتی ہیں, جن کی طرف پوری قوم کی توجہ ہے, جن کو ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے, یہ اپنے محکمے میں اپنے شعبے میں انصاف کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے ہمیشہ بڑی حیرت ہوتی ہے جب ایک چیف جسٹس آتے ہیں تو ٹرانسفر ہونے شروع ہو جاتے ہیں سول ججوں کے, سیشن ججوں کے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اور میرا خیال عابد قریشی صاحب سے پہلے کتنے جج ہیں سیشن جج, کوئی 1 سال رہا, کوئی 6 مہینے رہا, کوئی 1.5 سال رہا. تو میں نے ان کی تحریریں پڑھ کے میں نے ایک دن نوٹس لیا اس بات کا, تو
اور توجہ دلائی تو چیف جسٹس صاحب نے مجھے یاد فرمایا جو اس وقت تھے. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نے ٹرانسفر اس طرح کرتے ہیں, ہم اس طرح کرتے ہیں, یہ معیار ہے, یہ طریقہ کار ہے, ایسا نہیں ہے آپ کو. میں نے کہا جناب جو کچھ بھی ہے کوئی قاعدہ ہونا چاہیے, کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. بھئی آپ کس طریقے سے یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں کہ آپ ان کو یہ تو انصاف کرنے والے ہیں, تو انصاف کرنے والوں کو آپ ٹرانسفر کیوں کرتے ہیں سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد؟ اور پھر یہ ہے کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری جو ہے اس نے ہمیں کتنے بڑے بڑے جج دیے ہیں. جسٹس انوار الحق, جسٹس سعد سعود جان, اور یہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جو ڈی ایم جی آفیسرس تھے وہ آپٹ کرتے تھے کہ ہمیں جوڈیشری میں بھیج دیا جائے. جسٹس انوار الحق ان میں سے تھے, سعد سعود جان بھی ان میں سے تھے. اور اب آپ دیکھیں کہ کوئی اب ایسا ہوا کہ جو ان کے لیے جو مختص تھیں نشستیں کہ اعلیٰ عدالتوں میں پہنچیں گے, وہ آہستہ آہستہ ہمارے وہ بھی ہڑپ کر لیں, ہمارے جو قانون کے علم بردار ہیں, انصاف کے علم بردار انہوں نے. تو یہ بھی ایک جو حضرات انصاف کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان پر لازم ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کریں جو ان کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. تو بہرحال قریشی صاحب کی جی کتاب ہے, آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. تو بہرحال میں عابد قریشی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اسے لوٹا رہے ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ان کے کالموں میں بھی منصفانہ شان پائی جاتی ہے. لگتا ہے ایک جج نے لکھے ہیں, توازن کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, تدبر کے ساتھ. اور مجھے امید ہے کہ ہم انہیں پڑھیں گے اور آپ بھی انہیں پڑھیں گے اور کتاب سے اسے روشنی حاصل کریں گے. اور ہیں جی ہاں نہیں وہ تو ہے میرے پاس, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو پہلے پڑھ چکا ہوں اس کو چھپنے سے پہلے. اور تو قریشی صاحب میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکوں گا, اجازت چاہوں گا, میری کوئی دوسری مصروفیات ہیں. تو آپ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کریں گے میرے ساتھ. میں اجازت لے کے جا رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت نوازش. جناب ذوالفقار لون صاحب ریٹائرڈ سیشن جج, آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. عابد حسین قریشی صاحب کی کتاب کے محاسن کے بارے میں مجھ سے زیادہ ادب سے تعلق رکھنے والے افراد کا یہ شغل ہوگا. میں تو ویسے ہی جس طرح پروگرام کے درمیان یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, تو میں وہ تھوڑا سا رول ادا کر دوں گا. گلا تھوڑا سا میرا خراب ہوا تو مجھے اپنے پڑوس کی ایک انڈین فلم کا تھوڑا سا سین یاد آ گیا. میوزیکل فلم تھی, مقابلے سے کچھ دیر پہلے اس کے مشروب میں کچھ سندور پلا دیا, اس کا گلا خراب ہو گیا. میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ میرے اندرون خانہ کوئی حادثت تو نہیں, لیکن وہاں کوئی چیز نظر نہ آئی. پھر تھیل نے کچھ انگڑائی لی تو واٹس ایپ گروپ پر میری نظر گئی. آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے اور اس دور میں انٹیلیجنس آرٹیفیشیل ہو یا ریئل ہو کچھ بھی کر سکتی ہے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ کسی دوست نما حاسد نے اس واٹس ایپ گروپ میں میرے لیے کچھ محبت بھیجی ہے, جو چشم آہو سے رستہ لیتے ہوئے میرے گلے کے ڈی چوک میں جا بیٹھی اور وہاں اس نے جا کر بڑی بے دردی کے ساتھ اور ہٹ درمی کے ساتھ دھرنا دیا اور اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے میں نے بھی وہی کچھ کیا جو ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میڈیا زرد ہو یا سوشل میڈیا ہو, اس کی چیرہ دستیوں نے
ہمارے اس سوسائٹی کو بڑے زخم دیے ہیں. اور تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ میڈیا سوشل ہو یا زرد ہو، اس کی عجب سوچ ہے یارو، اس کی عجب سوچ ہے یارو. ایسے یہ تھوڑے سے فکرے ہیں. عجب سوچ ہے یارو، نہ بچے کسی کی عزت نہ کوئی پارو. اسی سوشل میڈیا کے چیرہ دستیوں کو محسوس کرتے ہوئے صاحب کتاب نے اپنے اس کالموں کو، جو ایک کالم کی شکل میں آئے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جانا، اس سے تھوڑا سا اقتباس آپ کو سنا کر بات کو آگے بڑھاؤں گا. سوشل میڈیا جہاں جدید ترین انفارمیشن اور ہر طرح کی تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے، بلا شبہ انسانی نالج اور علم و آگاہی کے کئی اسباب مہیا کرتا ہے، وہیں اس کا منفی استعمال بڑے خوفناک نتائج مرتب کرتا ہے. اب کسی بھی شریف آدمی کی پگڑی اچھالنا، توہین امیز مفاد شیئر کرنا اور ہر طرح کی عصبیتوں کو ابھارنا سوشل میڈیا کی بدولت بہت آسان ہو گیا ہے. فیک آئی ڈیز بنا کر کسی کے خلاف بھی تضحیق و تحقیق کے نشتر چلانا مشکل نہیں رہا. بدقسمتی سے پچھلے چند ماہ سے سیاسی طور پر منقسم قوم سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے. ہر کوئی اپنی پسند کی ویڈیو، آڈیو، ہر طرح کے جارحانہ اور متنازع مفاد سوشل میڈیا پر شیئر کر رہا ہے، جس سے معاشرے میں سکون، ٹھہراؤ، امن، آشتی، ہم آہنگی اور پیار و محبت کی بجائے نفرت انگیزی، عدم برداشت، غصہ، الزام تراشی، بہتان کا چلن عام ہوتا نظر آ رہا ہے، جس سے یہ قوم مزید منقسم ہوتی نظر آ رہی ہے، جو کہ ملکی یکجہتی اور وحدت کے لیے زہر قاتل ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کر اور مثبت انداز میں کیا جائے، تاکہ معاشرے میں سکون، برادرانہ ہم آہنگی کی فضا قائم رہے. ہمارے معاشرتی رویے اور عدم برداشت سے انسانی ہمدردی اور خدمت کی طرف مرکوز ہو سکے. یہ آج کا برننگ ایشو ہے، اور اس برننگ ایشو نے ہمارے ارد گرد ایک آگ لگائی ہوئی ہے. ان لوگوں جو بھی اس میڈیا کے ساتھ یا سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں، ان سے میری ایک مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ ذرا اس کی طرف غور کرنا. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی وسیع المفہوم جو ہے نا ایک ٹرمنالوجی استعمال کی ہے، جس سے لہو الحدیث کا نام دیا گیا ہے. اور یہ ٹرمنالوجی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے پاس سے پیسے خرچ کر کر خریدتے ہیں اور یہ عام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے اس کو بٹلا دیں اپنے دے. اور ان کے لیے عذاب مہین کا ذکر کیا گیا ہے. اور دوسری جو تشریح جو تو ساری اصطلاح جو ہے وہ بھی بڑی وسیع المفہوم ہے، جسے سورہ نور میں ذکر کیا گیا ہے. اس سے کہتے ہیں تشیع الفاحشہ. اور اس آیت کو پڑھنا جا کر اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جو اس سارے تعلق رکھتے ہیں اس سارے شعبے کے ساتھ. تشیع الفاحشہ میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو مومنین کے اندر، اہل ایمان کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے ساتھ قرآن کو ماننے والوں کے درمیان فحشات پھیلا رہے ہیں. ان کو مقصد حیات سے دور کر رہے ہیں، ان کو دین کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہماری ایک نسبت سی اس کو الگ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں چند دن کی بات ہے، ایک پوسٹ اسی طرح کی آئی، بندہ نماز پڑھا ہے اور اس کی بیوی اس سے وہ ویڈیو اس کا یہ فون کھینچ رہی ہے اس کے اپنے. وہ نماز چھوڑ نہیں رہا، وہ فون سے ہاتھ پکڑا ہوا، بیوی اس کو کھینچ رہی ہے. اب مجھے بتائیں، جس دوست نے اس کو شیئر کیا، میں نے کہا مجھے بتائیں کہ اس میں کون سی خدمت ہے، کون سا فن ہے، کون سے اس میں مزاح ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. یہ شاعر اسلام ہے نماز، یہ معراج کا تحفہ ہے، اب اس کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں. انہوں نے جواب دیتا کیڑا اسلام کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. میں نے کہا اسلام کو تو کوئی خطرہ نہیں، لیکن ایمان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے جو اس طرح کی چیزیں بنا رہا ہے. تو سامعین محترم، یہ بات سجاہ عادلانہ میں صاحب کتاب نے محسوس کی اور اس کا حصہ بنایا. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق دے
کہ اپنی عزت کی حفاظت بھی کریں, لوگوں کی عزت کی حفاظت بھی کریں, عزت بھی کریں, عزت کرائیں بھی اپنے. وما علینا البلاغ. مزاج شناس نعت جناب حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلی برسی کے موقع پر الحمرہ میں میرا خطاب سن کر ان کی گوشہ چشم سے آنسو ڈھلک پڑے تھے. تجھے تو ناز تھا ضبط غم درد محبت پر, یہ آنسو آج کیوں بے چین ہو کر نکلتے ہیں. میں 2 شعر پڑھنے لگا ہوں, ان میں ان کا اسم گرامی پوشیدہ ہے. میں بڑے ہی احترام سے انہیں بلاؤں گا. جو اہل دل خدائے ذوالمنن کو یاد رکھتے ہیں, وہ اپنی موت کو گور و کفن کو یاد رکھتے ہیں. انہیں کس طرح مستقبل نظر انداز کر دے گا جو لوگ ایک خوب رو نور الحسن کو یاد رکھتے ہیں. جناب نور الحسن صاحب, آپ کراچی سے تشریف لائے. جو شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں ان کے سامنے خاموشی رہنا چاہیے, لیکن پھر خیال یہ آتا ہے کہ بڑے ہوں تو بولنا بھی چاہیے, کیونکہ ان کا تھاپڑا بھی آپ کے ساتھ ہے. جن کا ذکر ہے وہ عابد بھی ہیں, حسین بھی ہیں اور قریشی بھی ہیں. تو اب آپ حساب لگا لیں. میں بڑوں بزرگوں سے ہم نے سنا کہ خوش بخت ہوتے ہیں وہ بیٹے جن میں ان کے والد کی جھلک نظر آئے. تو آصف بھائی سے جب میں ملا, آصف اقبال صاحب سے, تو میں نے کہا آپ چھوڑیں, اپنے ابا جی کا بتائیں. وہ یہ آپ نہیں بولتے, یہ آپ کے ابا جی بول رہے ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے. وہ جب ابا جی سے ملے تو پھر سارے جواب مل گئے. آصف بھائی کے توسط سے زین علی قریشی سے ملاقات ہوئی, تو ان سے بھی میں نے یہی کہا. میں نے کہا آپ نہیں بولتے, ابا جی کا بتائیں کیا ہے, کیا سلسلہ. تو وہ بات یہ پتہ لگی کہ یہ جو رزق حلال ہے نا جی, اس کی بڑی برکت ہے. یہ 7 نسلوں تک جاتی ہے اور وائس ورثہ ہے. حرام کا لقمہ بھی جو ہے وہ بھی کئی اثر اس کا ایک عجیب و غریب دیتا ہے. اور میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں بات آپ سے شیئر کروں گا, لیکن شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی نہیں سمجھ آیا اور وہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے, تو میں نے کہا پھر یہ بتانا ضروری ہے. ایک مقدمے سے میں بھی گزرا, ہم اپنے گھر سے بھی گزرے. 89 کی بات ہے, وہ کورٹ میں چلا, پھر وہ 3 سال آگے. تو ایک دن ابا جی نے کہا کہ یار وہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا, تو ذرا وکیل صاحب نے مل لیے. تو وہ میں بھی چلا گیا ساتھ. اللہ بخشے جسٹس منیر مغل صاحب, وہ ان کے پاس ہم گئے تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ ایسا کریں کہ آپ لاء کر لیں. میں نے کہا جی میں نے تو نہیں کرنا لاء. کہ لیکن نہیں مقدمہ چلے گا نا تو وہ آپ ساتھ ساتھ آپ کے لیے اچھا ہے, یہ بھی ہو جائے گا. تو میں نے سوچا کہ ہر بندہ جو مقدمہ لڑے گا وہ لاء ہی کر لے گا. تو وہ بھی کچھ ٹھیک کہہ رہے تھے. اور ساتھ انہوں نے کہا منشی سے رابطہ رکھنا بیٹے, مدعی سست گواہ چست نہیں, اس کے ساتھ رہنا, آپ نے اس سے رکھنا ہے تعلق, ٹائم نہیں ہوگا یہ سارا. تو مجھے ظاہری بات وہ جیسے بھی, خیر مختصر میں آپ کو بتاؤں وہ ہوتا یہ تھا کہ ہم جب سول کورٹ سے شروع ہوئے, وہ جب کوئی فیصلے کا وقت آتا تھا جج صاحب بدل جاتے تھے, پھر کوئی دوسرے جج بدل گئے, پھر تیسرے بدل, جج صاحب بھی بدل جاتے. لیکن ایک دن کمال ہو گیا, وہ ہمارے وکیل صاحب اللہ بخشے, ان کا فون آیا, انہوں نے کہا جی وہ فلاں جج کے ہاں مقدمہ ہو گیا اور انہوں نے ان کا وکیل ہی کر لیا, اب آپ کچھ کر لیں. ہیں میں نے کہا یہ کیا کہا, یہ تو بڑی عجیب بات. انہوں نے کہا نہیں بس کچھ کر لیں آپ, وہ بڑی ان کی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے اور یہ سارا. یہ میں آپ کو ارلی 90s کی بات بتا رہا ہوں. اور پھر ایک سلسلہ آگے یہ ہوا کہ وہ سیٹلمنٹ آؤٹ آف کورٹ ہوئی سپریم کورٹ کے بعد. لیکن میں سپریم کورٹ میں پہلے, وہ میرے خیال ایک پہلے لائر کرنے ہوتے ہیں, وہ لا ایٹ سم تھنگ ان کو بولتے ہیں وہ, جی. تو وہ جب میں فائل لے کے اس مقدمے کی میرے ہاتھ میں تھا, تو جج کچھ جانتے تھے اور نہیں, تو سپریم کورٹ کے سٹاف کے میں 4 لوگوں کو جب میں نے دکھایا تو انہوں نے کہا یار یہ مقدمہ آپ کا کہاں لگ گیا, آپ تو بڑے شریف آدمی, اس جج کے پاس کہاں آپ چلے گئے. اور وہ فوت ہو چکے تھے, اور ان کی کرپشن کی گواہی سپریم کورٹ کا سٹاف دے رہا تھا کہ آپ کہاں پھنس گئے یار, یہ ادھر کہاں آپ نے لگوا لیا اپنا مقدمہ. تو وہ تو پتہ نہیں جو ہو. اب یہ جو گواہی کی بات میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں ہم نے وہ جج بھی دیکھے جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں,
लेकिन चौधरी इजाज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी देखा कि वो उनकी भवें सफ़ेद ज़्यादा हैं और वो ढकी हुई, तो वो वकील साहब को बता रहे होते थे कि 276 सफ़े के तीसरे पैराग्राफ पे है वो जो आप ढूंढ रहे हैं। वो मशहूर इसलिए थे कि होमवर्क पूरा करके आए ताकि वो पेशी ना पड़ जाए और अगली वो ना हो जाए सिलसिला। बाबाजी इशफाक साहब ये कहते थे कि जिस माजी का हाल शाहिद ना हो उस माजी पर भी शक करना चाहिए। जब शामी साहब ये कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो आप हाई कोर्ट के जज नहीं बन सके, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को सुख भी हुआ, और ये इसी का हिस्सा है। देखिए, चोर ने चोरी करनी है, वो उसका काम है, वो बड़ी शद्दो मेहनत से करता है, लेकिन जिसने जो जिस काम पे मामूर है उसने उसको करना है और करके रहना है। आबिद हुसैन कुरैशी साहब से मैं एक बार हाजिर हुआ मिलने के लिए, लेकिन फिर इनसे मिल के ये भी पता लगा कि मिलने के लिए मिलना ज़रूरी नहीं है, वो कैफियत और होती है, वो हम ज़हन में देख लेते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अब्बा जी से जब कोई वो हम जाते थे तो वो कहते थे जी ये नूरुल हसन के अब्बा जी हैं, वो कहते थे नहीं करेक्ट कर लें, नूरुल हसन मेरा बेटा है, तो ज़ैन अली कुरैशी आबिद हुसैन कुरैशी का बेटा, ये उसका सबसे बड़ा तारुफ है और उसे हमेशा याद रखना चाहिए। अब आज के हालात में मैं आजकल वैसे जो हमारे हालात हैं ना जी, वो दो किताबों के टाइटल्स के दरमियान है। एक पोशनी साहब की किताब थी, पोशनी साहब कोई 92-93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, और पोशनी साहब रावलपिंडी साजिश केस के सबसे नौउमर कैरेक्टर्स में से थे, फैज़ साहब के वो सारे वकील साहब का उसमें वो थे। उनकी किताब का नाम था ज़िंदगी जिंदां दिली का नाम है, और दूसरी है आजकल तजाहुल आदिलाना। लेकिन जितने कमाल के नब्बाज हैं आबिद हुसैन कुरैशी साहब, इनकी तहरीर पढ़ के मैं बहुत उन सब को बहुत दाद देता हूँ हु मेड श्योर कि ये हाई कोर्ट में ना जाने पाएं, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि कितने खतरनाक हैं। अब ये तहरीर बोल बोल के बताती है कि वो मैं क्या सीना देखा फिर, तो आबिद साहब उनमें से हैं। लेकिन इत्मीनान देखें चेहरे पे, पेशानी देखें, और फिर वो सिलसिला देखें कि आगे कैसे कैसे बढ़ता है। हमें ये कितना अच्छा जानते हैं उसकी झलक मैं आपको ज़रा इन्हीं की किताब से बताना चाहूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं इंसान सिर्फ धोखा देता ही नहीं बल्कि धोखा खा भी जाता है। सिर्फ एतमाद की धुनी देनी होती है। समझदार होने के लिए वाकई समझदार होना ज़रूरी नहीं, बस लोगों का ऐसा समझना काफ़ी है। उरूज मिलने पर अपने दोस्तों और बही खाओं से पहली फुर्सत में नज़रें बदलना है। अपनी मार्केटिंग खुद करना अहमकाना एतमाद को तकवीयत बख्शता है। खुद सताइशी एक इल्लत है जो तकब्बुर के करीब ले जाती है। दूसरों की ज़ुबानी अपनी तारीफ़ सुनने के इंतज़ार से बेहतर है कि खुद ही अपनी तारीफ़ शुरू करते हैं। बात करने के लिए इल्म का होना ज़रूरी नहीं है, और इल्म ना भी हो तो मीडिया देखकर भी अच्छा खासा बहस मुबाहिसा किया जा सकता है। जो आप नज़र आ रहे हैं वो आप हैं नहीं, जो आप नहीं हैं वो आप नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं। अमली तौर पर कोई नेकी का काम करने से बेहतर है कि सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी पोस्टें फॉरवर्ड करके दिल को धोखा दिया जा सकता है कि वाकई कोई नेकी कर रहा है। लालच और तमा की कोई हद नहीं, उम्र और माल के बढ़ने से इनमें खातिर खा इजाफा हो जाता है। सिर्फ कनात इसका तरियाक है, मगर ये नसीब वालों के हिस्से में आता है। अच्छा जी, अब अगर हम आ जाएं, चूँकि आजकल पीका का भी जिक्र है, उससे मुतल्लिक टीका भी है और कोई चीका भी है, वो सब कुछ ही है। हम एक कमाल के दौर से गुजर रहे हैं और ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, और मेरे लिए ये मैं समझता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए दरसी टेस्ट पेपर होता था जिस पे अंगूठा वो लगा होता था अहम सवाल वाला, तो ये बड़ी कमाल की गाइड है आबिद हुसैन कुरैशी साहब की ये किताब। आप लिखते हैं कि अगरचे ये एलिवेशन वाली स्टोरी, इसमें मुमकिन साजिशें जो एक दूसरे की टांग खींचने का आनाफूसी, जिसे हाई कोर्ट की ज़ुबान में शायद विस्परिंग कहते हैं, इन सब का जिक्र बड़ी जामियत के साथ मैंने अपनी किताब अदल बीती में किया है। मगर आज इस जिक्र का एक और अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ निज़ाम अदल में हाई कोर्ट के जज बनने के दो तरीके राइज हैं, एक वकला या बार से और दूसरे सर्विस या सेशन जजेस में से।
باہر سے آنے والے وکلا کی اہلیت کا تعین کرنے کے لیے مختلف فیکٹرز کام کرتے ہیں، جن میں ان کی قانونی یا پروفیشنل استعداد کے علاوہ ان کا کسی تگڑے چیمبر سے تعلق ہے. سیاسی اور سماجی روابط اور ذاتی شخصیت سب کچھ ہی میٹر کرتا ہے. جہاں تک سروس سے ایلیویشن کا تعلق ہے، کسی بھلے زمانے میں ہماری اوائل سروس میں بڑا لگا بندہ اصول تھا. سینیورٹی کم فٹنس ہی بنیادی اصول ہوتا ہے، جس میں سینیورٹی اکثر پریویل کر جاتی تھی. لہٰذا یہ تقریباً طے شدہ امر تھا کہ رجسٹرار ہائی کورٹ، سیکرٹری لا اور سیشن جج لاہور ایلیویشن کے مضبوط امیدوار ہوتے اور وہ اس منصب پر آسانی سے بھی پہنچ جاتے. ان دونوں سینئر موسٹ سیشن ججز کو ہی ان 3 سیٹوں پر لگایا جاتا اور ان کی ایلیویشن پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا. پھر آہستہ آہستہ ہمارا یہ اچھا خاصا کامیابی سے چلتا سسٹم زوال کی طرف گامزن ہوا. سینیورٹی کے اصول ختم ہوئے. سینیورٹی کم فٹنس کو ذاتی وفاداری اور پسند و ناپسند کے ملفوف غلاف میں لپیٹ کر اصول و ضوابط کا مذاق بنا دیا گیا. اب ایلیویشن کے لیے 150 نمبر پر بیٹھا سیشن جج بھی اپنے سوشل اور سیاسی روابط کی بنیاد پر مضبوط امیدوار ایلیویشن بن بیٹھا. یوں کہہ لیں کہ جو جہاں بیٹھا تھا وہ اس ایلیویشن کی ریس میں شامل ہونے کی کوشش کرتا. ہر کوئی دوسرے کو گرانے اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش میں تمام اخلاقیات کا جنازہ نکال دیتا. ایک دوسرے کے خلاف پیمفلٹ بازی، سازشیں، شکایتیں اور فرضی حکایتیں گھڑی جاتی. جوڈیشل کمیشن، جسے ججز کلب کہنا زیادہ مناسب تھا، وہاں سرخروئی کے لیے مضبوط تعلق اور لابی ضروری ٹھہری. جوڈیشل کمیشن کے اگر کسی ایک بھی ممبر کے ساتھ کبھی بھول چوک میں بھی کسی جوڈیشل آفیسر کی کسی زمانے میں کوئی پرخاش یا ناراضگی تھی تو اس کے ایلیویٹ ہونے کے امکانات معدوم ہی سمجھے جاتے. اور اگر کسی ایلیویٹ کر لیا جاتا تو پوری کوشش ہوتی کہ یہ کنفرم نہ ہونے پائے. سچی بات تو یہ ہے کہ ایلیویشن کے اس کھیل میں جوڈیشل افسران اکثر کمزور اور بے بس نظر آئے. ان کے لیے بھی ہائی کورٹ یا اوپر والے چیف جسٹس سے راہ و رسم یا ذاتی پسند و ناپسند کے تنے ہوئے رستے سے گزرنا پڑتا، وہ بھی سازش عناصر سے بچ بچا کر. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ سازش کوئی باہر سے آ کر نہیں کرتا، سسٹم کے اندر ہی اس کی وافر گنجائش موجود ہے. میں نے نہیں کہا، یقین کریں، یہ عابد حسین قریشی صاحب کی تحریر ہے. یہ ہمارے بہت سارے عادت سربس ججز بیٹھے ہیں، وہ سارا محسوس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. میں جو میرا ایک ہاڑا ہے نا جی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سیاسی اکابرین، اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی فیصلہ ساز ہیں، وہ مشیر ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ہوتے ہیں ہمارے پاس قابل لوگ. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، عابد حسین قریشی صاحب پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور لاہور میں ہی ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل رہی ہیں، یہ اس سے کوئی استفادہ تو کرے. کیا ڈھونڈنی ہے کتابیں، کہاں سے ڈھونڈنی ہے، یہ یہی ہستیاں شخصیات موجود ہیں. لیکن یہ لوگ سازگاری نہیں کریں گے، یہ لوگ رزق حلال کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن پھر اطمینان کی بات یہ ہے کہ یہ جو سیالکوٹ ہے نا جی جگہ، بڑی کمال کی جگہ ہے. اس کی مٹی میں کوئی بڑا کمال ہے، اقبال ہے، فیض ہیں، عبدال بیلا ہیں، عابد حسین قریشی ہیں، آپ شیو کمار بٹالوی ہیں، آپ نام لیتے چلے جائیں، کچھ ہے اس مٹی کے اندر. 2025 میں ہم موجود ہیں. اپنے سے بھی دل چاہتا ہے. آپ لوگ بڑے لوگ ہیں. آج تو آپ کی گفتگو سن کے پتہ لگا کہ جج کے فیصلے ہی نہیں بولتے، جج اسے بھی اچھا بولتا ہے. کتنا کمال آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں، کتنی اچھی آپ کی تکلم ہے، آپ کا مطالعہ ہے، وہ آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے. ڈسائسو اور ایک کیا کہنا چاہیے، چیلنجنگ ٹائمز ہیں ہمارے اور آپ کے. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، آپ لوگ یہ سب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو گھٹنوں کے بل بالوں سے کھینچ کے جہنم میں لے جایا جائے گا، ان میں وہ شہداء ہیں جو دنیاوی انعام کے لیے سب کرتے ہیں، وہ معلم ہیں جو علم کا ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور ان میں وہ ججز بھی شامل ہیں جو خدا نخواستہ کسی فیصلے میں ڈنڈی کا ارتکاب کرتے ہیں. میں الحمدللہ ان شخصیات سے بھی ملا جو کانپ جاتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے بھی. ان کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. وہ یہی پاکستان کی جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے ہیں. کالی بھیڑیں سب جگہ ہیں، لیکن بڑی غنیمت ہے عابد حسین قریشی صاحب. اور میرا یہ دل چاہے گا
یا میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا یا میرے بچوں کو بھی کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن سے گوڈا جوڑ کے بیٹھیں. آپ کچھ لے کر ہی اٹھیں گے. مہربانی ہے ان کی کہ یہ کتابوں کی شکل میں یہ بڑی نادر اور موتیوں جیسی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں, لیکن ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے آج کل. اور پھر کوئی آپ کو آرام سے کہتا ہے کہ دس رب کو لے کے کسون, تو ایک دم آپ کہتے ہیں ہاں ہے تو بظاہر تو کسونی نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ والے جو ہے نا جی, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتے. تو آج میری خوش بختی یہ ہے کہ ایک اللہ والے کی یہ کتاب کی رونمائی میں میرے جیسا ماڑا جو ہے وہ حاضر ہے, اور مجھے فخر ہے کہ آج میں پاکستان کے ایک اور بہت غیرت مند, ایمان سے مزین اور رزق حلال سے گندے ہوئے بیٹے کی کتاب کی تقریب میں ہوں جو جناب عابد حسین قریشی صاحب ہیں. سو وی آر پراؤڈ آف یو سر. اللہ آپ کو ہمت دے, استقامت دے اور مزید ہمت سے نوازے, اور ہم بھی میرے خیال آپ کا تھوڑا سا جھوٹا ووٹا کھانا پینے کی کوشش کریں, اور تاکہ ہم میں بھی یہ والی استعداد پیدا ہو. لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ اگر زین کو دیکھ کے مجھے عابد صاحب کا میں نے پوچھا, تو اب میرا دل چاہتا ہے کبھی عابد صاحب کے پاس بیٹھ کے میں ان کے ابا جی کی باتیں کروں, تو یہ آپ کو کلو کہیں اور سے چلتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. جزاک اللہ. ایک ایسی شخصیت جن کو اللہ رب العزت نے اردو, انگریزی اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد صاحب کے کلام پہ بڑی گرفت عطا کر رکھی ہے. انور ان کی جو دید ہو جائے, ہم غریبوں کی عید ہو جائے, گرب و رخ سے نقاب سر کا دے, چاندنی بھی مرید ہو جائے. جناب محمد انور سما صاحب. اتنے بڑے دانشوروں میں کچھ کہنا مشکل تو ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے فوری غور کرنے کے بعد. جناب عابد صاحب کی باری آتی ہے. پنجابی کا ایک مقابلہ ال امرا حال نمبر 3 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਰਨ ਮਰੀਦ ਜਵਾਈ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਭੈੜਾ. ਰਨ ਮਰੀਦ ਜਵਾਈ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਭੈੜਾ. 3 ਬੰਦੇ ਸੀ. ਜੱਜ ਸਾਂ ਅਨਵਰ ਸਮਾ ਸੀ, ਅਬਾਸ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਮਗਫੂਰ ਸਨ, اور جناب اقبال باہو صاحب. ایک بچی نے ایک چٹ تو ایک شعر پڑھیا میاں صاحب کا. واری جدوں آئی تو دیکھا تو بچی ٹاپ کرتی سی, اچھا وہ انداز سی. ایک جج صاحب نے بہت کم نمبر لگایا. میں کہ یار ہویا کی ہے؟ کہندے نے چٹ ویکھ لی ہے. میں کہ یار چٹ ویکھنا کوئی ایڈا بھی برا نہیں. اب بات میں آتا ہوں ریلیونٹ ٹاپک پہ. یقین کیجئے بہت یہاں لکھے بڑے لوگ اب جو بات پہلے شامی صاحب کر گئے ہیں کہ جناب یہاں اردو بولنا, اس کے الفاظ کو کموکا صاحب کے سامنے یہ سمجھنا میں اردو اچھی بول رہا ہوں, اٹ وڈ بی ٹو ڈیفیکلٹ, اچھا نہیں ہوگا. بہرحال میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. کتاب میں نے بھی دیکھی ہے, کافی ٹاپک اس کے. وہ کتاب نہیں ہے, وہ ایک کھرا سچ ہے جو معاشرے سے نچوڑ کر کتاب کی زینت بنا دیا گیا ہے. اتنی ابسٹینیس, میٹیکیولس, میریٹوریس, پنکٹیریس اور میلیفلوس بک لکھنا آسان بات نہیں ہے. اور یقین کیجئے ججی کے زمانے میں بھی جناب قریشی صاحب آلویز ٹرائڈ ٹو گرینیولیٹ all the skirmishes and rumpuses among the parties very gleefully. بڑا اچھا انداز تھا ان کا ججی کرنے کا بھی. اب کتاب بھی یہ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسے اچھے انداز سے کہاں سے پڑھا جائے اور کیا یاد رکھا جائے. اس میں محاورے بھی ہیں, ضرب المثل بھی ہیں, فکرہ بندی بھی ہے, معاشرہ بھی ہے, سوسائٹی بھی ہے, اس کی اصلاح بھی ہے, اور یہاں رہنے کے, چلنے پھرنے کے, لوگوں سے ملنے کے انداز بھی سارے بیان کیے ہیں. اب یہ بات الگ, وہ ایک اصلاح ہے ہماری, کتاب نہیں ہے جو میں نے اس کو دیکھا ہے. انہوں نے اس پہ ذکر چھیڑا ہے, سورہ یوسف کے بارے میں بات کی ہے. میں اس کی طرف آتا ہوں اور ثواب بھی حاصل کرتا ہوں اس میں. میں ایک آیت پڑھنے کے بعد دوبارہ جو میرا ٹاپک ہے میاں محمد بخش, اس کی طرف آ رہا ہوں. مقررین تو بہت زیادہ جناب پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, ان کا ہم سنیں گے. بہرحال مجھے ایک بات یاد آئی ہے جو سورہ یوسف میں بڑا شاندار الیبوریٹ کی ہے جناب قبلہ ابو ابراہیم صاحب نے. مجھے کتاب کا ٹائٹل دیکھا, انہوں نے
وہ ٹائٹل اپنی زوجہ محترمہ کے نام لگایا زاہدہ عابد. اب یہ دیکھیں زاہدہ اور عابد، کتاب، نسبت، تعلق، یہ ساری باتیں پہلے میرے ایک دوست کر بھی گئے ہیں. یہ ایک عجیب طرح کا معاملہ ہے جس کو بہت زیادہ احسن انداز سے واضح کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اب میں آتا ہوں سورہ یوسف کی طرف. وہ جہاں جس طرح لکھا سر نے وہ ساری بات تو ذرا مشکل ہوگی، بہرحال میں ایک آیت کا ثواب حاصل کرتا ہوں پڑھنے کے بعد، اور پھر اس سے ویری بفٹنگ فار دا اوکیزن چند اشعار میاں محمد بخش کے. کتاب تو یہ کہتی ہے کہ جب میاں صاحب نے فرمایا تھا اول تے کچھ شوق نہ کسے کون سخن اج سندا، جے سنسی تا قصہ اتلا کوئی نہ رمضاں پوندا. لوگ تشریح میں نہیں جاتے، کتاب کو دیکھتے نہیں، کتاب پہ غور نہیں کرتے، وقت نہیں رہا. اب کیا کرتے ہیں ہمارے بچے سب کے، کمپیوٹر کھولا ہوا ہے، موبائل کھولا ہوا ہے، ساری باتیں اس سے دیکھتے ہیں. وہ کتاب کو صفحات کو الٹ کر جو ایک مزہ اور لطف تھا وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. اب میرا خیال ہے رہا نہیں. تو میں بطور تبرک ایک آیت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا وَآتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا go with this shirt of mine and cast it on my father's face. He shall recover his sight and bring to me all your family members together. یہ سارے لوگ اپنے خاندان کو میرے پاس لے آئیں. تو یہاں پر میاں محمد بخش سن رہے تھے، انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس کو ایلیبوریٹ کیا. بے قدرانو یوسف مصری کیوں کر دسے سونا جینا نے پھڑ کے خوب گایا کی انہاں دے پانے کھوٹی دمی ویچ دتو نے او بھی زور تگانے گن گاہک زلیخا آوے مل پوچھے یعقوبوں تاوا پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبوں عاشق دا کوئی دارو دسے باج ملاپ سجن دے او سیانا جانو ایانا روگ نہ جانے من دے سدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے من فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکھا پھل کھاوے. میں یہ آخر پہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت جناب قریشی صاحب کو ہمیشہ ہمت، طاقت، ان کی وٹیلٹی اور مزید بڑھے، اور یہ کتابیں اس طرح کی لکھتے رہیں، لوگوں کے لیے وہ ساری مشعل راہ رہیں اور ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں. جناب گوندل صاحب تھینک یو ویری مچ. جناب بہت شکریہ سر. مشکل میں بہت قافلہ سالار رہے ہیں، سردار ازل سے ہی سرے دار رہے ہیں. ہر دور میں ہم جہد مسلسل کے امی تھے، ہم ہر عہد میں ہم برسرے پے کر رہے ہیں. جناب سردار طاہر صاحب رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اگر آپ میں سے کسی آپ سب نے یقیناً عدل بیتی کتاب پڑھی ہو تو اس میں ایک شروع میں ایک ٹاپک تھا تحرک کا سبب، کہ وہ کتاب کیسے شروع ہوئی اور کیسے لکھی گئی. تو اس میں اس ناچیز کا ذکر ہے کہ میں نے عابد قریشی صاحب کو، ہم جب دونوں بہاولپور میں پوسٹنگ تھی ہماری، تو یہ بہت گہری گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور ہم ان کی یادداشت اور گفتگو کے انداز کو دیکھ کے یہ
خیال کرتے تھے کہ اگر یہ کتاب لکھیں تو یہ آنے والی نسل کے لیے ایک بہت شاندار کام ہوگا، یہ نہیں مانتے تھے. اور یقین کیجئے کہ ہم بھی اپنی کوشش میں لگے رہے، اور بھی دوست تھے، اور آخر کار ہم نے ان کو اس بات پر راضی کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہ ریٹائر ہوں گے تو یہ ضرور ایک دفعہ قلم کو پکڑیں گے اور ایک کاوش کریں گے. اب گوندل صاحب کی گفتگو سے لے کر جو ابھی بہت خوبصورت کلام پڑھ کے صاحب گئے، اس سارے عرصے میں یہاں بیٹھ کر سب سے زیادہ خوش میں ہو رہا تھا، اور مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب ہم عابد قریشی صاحب کو اس کتاب یا قلم کو پکڑنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ نے جس خوبصورتی سے عدل بیتی لکھی، اب یقیناً اس میں مزید نکھار آیا، اور جو یہ کتاب تجائل عادلانہ آئی تو اس کو ہم نے تو کم از کم 2 دفعہ پڑھا، کیونکہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم مختلف ورڈس گروپ میں قریشی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ پہلے وہاں گروپ میں آتا ہے کالم، اس کے بعد اخبار کی زینت بنتا ہے، اور اب یہ کتاب میں آیا تو ہم نے تو یہ 2-3 دفعہ یہ سارے کالم پڑھے ہوئے ہیں. اس میں سنجیدگی بھی ہے، شگفتگی بھی ہے. ابھی وہ اگر اس میں ایک کالم انہوں نے لکھا تھا شہروں کی اقسام، وہ اگر آپ پڑھیں تو بڑا دلچسپ تبصرے، اس کو آپ کو فرزانہ یاد ہوگا جب ورڈس گروپ میں وہ شعر ہوا تھا. تو مجھے چونکہ اسٹیج سیکرٹری صاحب کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور بالخصوص عابد حسین قریشی صاحب کا، کہ ایک تو انہوں نے مجھے دعوت دی، بلایا اسلام آباد سے، اور دوسرا یہ کتاب مکمل کی. اور ہماری یہ کوشش ہے، دعا ہے، خواہش ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ آگے کامیابی سے چلتا رہے. یہ عدلیہ کی طرف سے یہ بہت بڑا کام ہے. ہمارے دوست ہیں کموکا صاحب، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، اور بھی کچھ دوست اس کاوش میں حصہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. ایک ایسی شخصیت جس کا وجود مادہ پرستی کی اس دور میں غنیمت ہے. کم از کم اب تک ان کی 180 کتابیں منصہ 190 کتابیں منصہ شہود پہ جلوہ گر ہو چکی ہیں، اور ان میں 40 کتابیں عبقری دوراں نابغۃ الحسر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہیں. 40 کتابیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہیں. اور میرے لیے تخصص یہ ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری ہر کتاب پہ ان کے گراں قدر خیالات موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ میرے اور محترم عابد قریشی صاحب کے ساتھ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. ہارون مجھے تیری محبت کی قسم ہے، دنیا میں وفاؤں کا تیرے دم سے بھرم ہے. ہر چند کے شادابی یہ نکھت بھی ہے گل میں، پھر بھی وہ لطافت میں تیرے پیار سے کم ہے. ابھی جو 80 اور 190 کا فرق تھا، میں نے کہا 10 کتابیں لکھنے کے لیے مجھے مزید 5 سال چاہیے تھے، تو یہ میرے 5 سال کیوں کم کر رہے ہیں؟ حضرات توجہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے لفظوں کی بڑی ڈیٹیل سے. میں یہ کہتا ہوں کہ لفظ جو ہیں وہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، اور تخلیق کار ان لفظوں کو ذائقہ عطا کرتا ہے. اور اگر وہ تخلیق کار منصف بھی رہا ہو اور پھر مصنف بھی رہا ہو تو لفظ سچائی بولنے لگتے ہیں. ابھی آدھی بات وہ کر سکے، ڈیٹیل نہیں بول سکے. 2 مقرر ذکر کیا کہ یہ عابد بھی ہیں، حسین بھی ہیں، بیگم کا نام زاہدہ ہے، اور وہ عابدہ بھی ہیں، یہ عابد ہیں. علامہ اقبال کا ذکر ہوا کہ علامہ اقبال کی جو اڑان ہے، وہ جو خیالات فضا میں لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی رزق حلال سے تھے، اور ان کی پرورش رزق حلال سے ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر زندگی کے سفر میں لالچ کو چھوڑ دیں، طمع کو چھوڑ دیں، تو پھر آپ اوپر جائیں گے. اگر آپ رزق حرام کھائیں گے، لالچ کریں گے، تو آپ زمین میں جائیں گے. آپ کی زندگی اوپر جانے کے بجائے
روح اوپر جاتی ہے اور کائنات کی روح محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ محنت کبھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کریم ہر روز ایک نئے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی تو چلے منزل مقصود کی جانب، ہم نقطۂ آغاز پہ مدت سے کھڑے ہیں۔ یہ کتاب نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک زندگی کا انسائکلوپیڈیا ہے کہ آپ دوسرے کے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس کے دل میں خدا ہے۔ اگر آپ اس کی دل آزاری کرتے ہیں تو در حقیقت آپ اللہ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ زندگی جو ہے، زندگی خواب ہے، اسے حقیقت میں ڈھالیے۔ زندگی نام ہے شیر کے جبڑوں میں ہاتھ ڈالنے کا، زندگی نام ہے فضا میں بادلوں کے سامنے مسکرانے کا، زندگی نام ہے سمندر کی موجوں سے لڑ جانے کا، اور وہ لڑے گا وہی شخص جسے یہ ایمان ہے کہ میرا ہاتھ اللہ کی پہچان ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب ہو کار آفریں، کار کشاؤ کار ساز۔ عابد صاحب کی کتاب کا جو پہلا مضمون ہے، میں اس لیے اس کو شارٹ کر رہا ہوں کہ آج آپ کو کتاب تحفتاً ملے گی۔ پہلے وقتوں میں لوگ کتاب خرید کر پڑھنا فخر کرتے تھے۔ لاہور کے مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں جوتے شو کیس میں ہیں، لیکن کتابیں فٹ پاتھ پر پڑی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب عابد صاحب نے آپ کے سامنے ایک آئینے کی صورت پیش کی ہے، جس میں لفظ چلتے پھرتے دکھائی دیں گے، اور عابد حسین آپ کو ایک زندہ کردار کی صورت میں آپ کو یہ سمجھانے آئے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، تم کو منزل کا راستہ مل جائے اور زندگانی کو مدعا مل جائے، پیش آؤ ہر ایک سے احترام کے ساتھ، جانے کس بھیس میں خدا مل جائے۔ اور خدا کی تلاش کرنے والے عابد صاحب جس طرح لکھتے ہیں، معاشرے کا ایکس رے کیا ہے، ایکس رے کرنے کے بعد بیماری ڈھونڈی ہے اور اس بیماری کا علاج بھی تجویز کیا ہے، اور وہ ہے سچائی، حقیقت، اور دوسرا انصاف، خلوص، محبت۔ پھر اٹھا آنکھ سے دریا، دل کے راوی چناب کیا کم تھے، تم محبت خرید لائے ہو گھر میں پہلے عذاب کیا کم تھے۔ آپ نے محبت کا درس دیا ہے، آپ ایک مشن کی صورت میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے چند سطور ہیں، ذرا پڑھیے گا، سنیے گا توجہ سے۔ عابد حسین قریشی کے ذاتی خصائص: جمال و کمال، عشق و مستی، جذب و کیف اور انسان دوستی پر میری دلی کیفیات کی آئینہ دار نثری شاعری کا حسین تمغہ، بھیگی ہوئی فضاؤں میں، درد کی ہواؤں میں، دل نشی مناظر میں، عشق کے تناظر میں، شبنمی فوار میں، جلوہ انوار میں، دھیمی دھیمی لو میں، عشق کی رو میں، کمکموں کے نور میں، عشق کے سرور میں، قاسم کی ہواؤں میں، قاسم کے نکھار میں، قاسم کی بہار میں، سایہ اشجار میں، چھلکتے وقار میں، دل ربا اداؤں میں، دل نشی قباؤں میں، جوہر قرار میں، دیدہ یار میں، لہو رنگ گلابوں میں، نور فشاں محتابوں میں، خامشی وقت میں، لمحہ ہست میں، دن کے سکوت میں، رنگ و یاقوت میں، بے پناہ چاہت میں، لازوال راحت میں، ایک نور خار پر مخملی بصیرتوں میں۔ جناب قاسم صاحب، تجھے تو مجھ سے پہلے بز میں موجود ہونا تھا، یہ دنیا کیا کہے گی، شمع پروانے کے بعد آئی۔ تیرگی میں ہو گیا ہے ذوفشاں عابد حسین، ہے وطن میں منصفوں کا ترجمہ عابد حسین، منبع شفقت محبت پیکرے ایثار ہے، آسما لیجے ہے کتنا مہرباں عابد حسین، مل رہا ہے دن بدن تیرے قلم کو ولولہ، خوب لکھتا ہے نئی ایک داستاں عابد حسین، جو کتب پڑھتا ہے تیری برملا کہتا ہے یہ، زندگی میں تو رہا ہے کامراں عابد حسین،
उन वकीलों मुनसिफों को आज करता हूँ सलाम, बन गया है जिनका मीरे कारवां आबिद हुसैन। और जब से लिखी अदल बीती दास्तां है आपने, हो गया है तब से मेरा राज़दां आबिद हुसैन। और है तफाखुर मुंतसिर तेरी निगाह नाज का, अलगर्ज अलमुख्तसर है मेरी जां आबिद हुसैन। तो मैं बड़े एहतराम से साहिब किताब जनाब आबिद हुसैन कुरैशी साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मेहरबानी। हमारा ख्याल था कि 4 बजे हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुकर्रीन से ज़्यादा मैं सामीन के हौसले की दाद देता हूँ और वो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बहुत थोड़ा वक्त लूँगा, मुझे पता है खासा वक्त हो गया, तो एक मैं छोटा सा ना वाक़या सुनाऊँगा, इसमें लतीफ़ा बन जाएगा। वैसे मैं बहावलपुर में पोस्टिंग थी, खैरपुर के ज़माने में 92-93 की बात है, तो वहाँ मुर्तज़ा बेग बरलास कमिश्नर थे, वो बड़े शायर थे। उन्होंने अपने कमिश्नर हाउस में एक बहुत बड़ा मुशायरा रखा। वो सर्दी की रात थी और मुशायरा बड़ा गर्म था। 3 बजे के करीब बाबा अबू अबैर ज़री थे एक फैसलाबाद से, जय साहब अबू ज़री, अबीर अबू ज़री, जो कहते थे कि पुलिस ने आखा रिश्वत खोर ते फ़ायदा की, पिछो करदा रवा टकोर ते फ़ायदा की, बूथी हो जाए और ते फ़ायदा की। इस तरह की उनकी नज़म थी। वो बुज़ुर्ग थे, उनको उन्होंने बुलाया 3 बजे रात को। बाबा जी स्टेज पर आए, जब माइक पे आए तो उन्होंने कहा कि जो साढ़े खंघण का टाइम उदो बुला लिया जे। सो बात ये है कि अब जो बंदे सारे थक गए हैं तो मैं अब कितना और थका लूँगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा बहुत जल्दी इसको वाइंड अप करूँगा। मैं सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अनवारुल हक साहब अगरचे मुझसे यंग नज़र आते हैं, लेकिन हम दोनों क्लास फेलो हैं और हमारा 1976 से तल्लक है। जाय साहब उस वक्त बहुत नौजवान थे, हम भी इसी तरह ही होंगे। तो हमारा डिबेट्स में मुकाबला होता था, ये जेलम से आते थे, मैं सियालकोट से आता था। हमारा वो जो जोन था ना, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, वहाँ कोई ना कोई मैच पड़ता था। फिर हम लॉ कॉलेज में इकट्ठे हो गए, फिर इनकी मतहती में काम किया बराह रास्त। फिर ये चीफ जस्टिस से इन्होंने मेहरबानी की, मुझे लाहौर में रिटेन रखा है सेशन जज। तो इनके साथ एक बड़ा पुराना रब्त है, बहुत इल्म अदब वाले आदमी हैं और मेरी रिक्वेस्ट पे ये तशरीफ़ लाए तो इतना टाइम बैठे भी हैं। फिर इसमें डॉक्टर अरुण रशीद साहब तो कमाल के बंदे हैं। ये इनसे तल्लक रब्त लिखने पढ़ने से शुरू हुआ। ये मेरी दावत पे सरगोदा से आते हैं, बेलौस आदमी हैं और सरतपा ये पाकिस्तानी है रियल। प्रोफेसर तोहार गोंदर साहब को आपने सुन लिया, मैं क्या सूरज को चराग दिखाऊं। ये जो सीरत पे लिख रहे हैं, अगर आपको किताब मिले, पढ़ने का मौका मिले तो आप कमाल के सीरत नगार हैं और शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सारा फैज़ है इन पर जो आजकल इनको सैयद महबूब कादिर शाह साहब, सरदार ताहिर साबर तो स्पेशली इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, ज़ियाद अमान साहब, फ़खर यार साहब बावजूद अपनी तबीयत के लालत के बैठे हैं हमारे दरमियान। नासिर अली शाह साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं बड़े। बोसन साहब, बेशुमार, मैं किस का नाम लूँ, सारे दोस्त बैठे, मेरे अजीज़ो कारब बैठे हैं, सियाल सारे। अच्छा चलें, आप सबका शुक्रिया। मैडम फरजाना, बहुत सारे मेरे आदर सर्वस जजेज़ हैं बैठे हुए जो मुख्तलिफ स्टेशन से आए हैं, स्पेशली मुक्का साहब और दूसरे मुश्तबा साहब। असल मसला ये है कि ये लिखने लिखाने का काम ताहिर साबर साहब ने बता दिया है। मैं बातें शायद तो कर लेता था अच्छी खासी। तो हमारी एक महफिल चलती थी बहावलपुर में रात को, तो ये मुझे कहते थे रोज़ जब महफिल ख़त्म होती थी ना कि कोई सा कोई लिखो, और मैं कहते लिख के अंदर होना है सर, मैं कि जमाना है ड्यूरिंग सर्विस कौन लिख रहा है। देखिए उन जी जो पहला पढ़ा है मेरे बरखुरदार आसिफ इकबाल ने, डिप्टी डायरेक्टर FIA, ये क्या मैं सर्विस के दौरान लिख सकता था? आसिफ लिख सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो वहाँ तो कहते हैं जनाब ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, नासिर शाह साहब कहते हैं कि आप जरा बंदा ज़्यादा गया जनाब के कबूतर बड़े चिट्टे ने, चिट्टे तो गए हैं, किन्ने को और चिट्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारी तो ट्रेनिंग ही हमारी तो ट्रेनिंग ही होती है। मैंने असद पे बड़ा शाह साहब को जिक्र है, मैं एक और वाक़या सुनाऊँ। मैंने इसमें एक वाक़या लिखा है, अभी आपको किताब मिलेगी तो मज़ा आएगा। शाह साहब, मैंने एक लिखा असद पे, इस पर लिखा कि असद क्या होता है, हम किस तरह करते हैं, सारा ये एक सोशल लीवल है और सारा। तो मैंने शाह साहब के वाला साहब का वाक़या लिखा। ये बहुत पुरानी बात है, शाह साहब अभी जज नहीं बने थे। ये हुजरा शाह मकीम एक कस्बा है दीपालपुर के साथ, वहाँ रहते थे। तो शाह साहब कहते हैं कि हमारी घोड़ी बीमार हो गई, मेरे वालिद साहब की घोड़ी बीमार हो गई।
खांसी बीमार हो गई तो सारे गांव के लोग पता करते, बतारातरी में होता है, शाह साहब की घोड़ी बीमार है, पता करिए। एक बंदा ना शरीके जिन्हें करीबी से वो बार बार आ रहा सी की हाल है घोड़ी का, कहते चौथी पंजवीं आया तो इन्होंने वाले साहब ने कहा तू फिक्र ना कर, ये बचती नहीं तू घबरा ना, ये नहीं बचती, ये मर जाएगी सुबह तक। सो गल है कि मैंने इसमें ये भी लिखा कि हमारे यहाँ क्या हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम किसी का बच्चा पास हो जाए हम मुबारक नहीं देते, ओ चल यार वो कई होए होंगे, अच्छा कोई अच्छा पास हो जाए, कोई प्रमोशन मिले, वो छोटो जी हो जाती है। अच्छा जो इग्नोर हो सबसे पहले पूछते हैं यार इग्नोर केड़ा केड़ा होया है। अच्छा हम इतना हमारी दिलचस्पी है नेगेटिविटी में। मैंने सारी किताब अदल बीती में भी, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार ये आप क्या करते हो, तुम सब लोगों की तारीफें कर देते हो। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, अगर मुझे 37 साल के वाक़यात अच्छे याद हैं सारे, और मैंने कसम अल्फन कहता हूँ कि मैंने कभी कोई डायरी नहीं मेंटेन की, कभी कोई डायरी, ये सब कुछ मैं अपने आप से अल्लाह का करम है, तो क्या मुझे बुरे वाक़यात भूल गए हैं? कैसे भूल सकते हैं? महबूब कादर शाह साहब बड़े कमाल के आदमी हैं। ये सियालकोट में जब अदल बीती हमारी, तो ये इनको मैंने ज़हमत दी, तो इन्होंने वहाँ सदारती तकरीर की सियालकोट, बहुत बड़ा इज्तिमा तक सियालकोट में। तो इन्होंने एक बात कही, ये मेरी एलिवेशन का जो जिक्र है इसलिए मैं चाहता हूँ उसका हवाला कर। इन्होंने कहा कि आबद कुरैशी को एलिवेट ना करके हाई कोर्ट ने नेकी की है, वरना ये अदल बीती ना लिख पाता। ये बात ठीक है। मैंने क्या करना था, मैं 2 साल जजी करनी थी, 60 साल की उम्र जाकर मिलनी थी, बात सवाए ऐसे कि मुझे पेंशन इससे डबल मिल जाती, जो अब मैं ले रहा हूँ इससे डबल पेंशन मिलनी थी। मुझे मेरी शायद शिनाख्त जो थी ना वो बतौर जज ख़त्म हो जानी थी। ये हमारे बैठे हैं मेरे पब्लिशर हसन अब्बासी साहब, इन्होंने मुझे कहा कि जज साहब बंदे फौत हो जाते हैं, उन्हें किताब जिंदा रखती है। कुदरतुल्लाह शाह कब फौत हो गया, फैज़ कब से फौत हो गया, बड़े बड़े बंदे 200-200 साल लोग पहले फौत हो गए। आज हम उनकी किताबें पढ़ते हैं। डॉक्टर रियाज वड़ैच हमारे रिसेंटली बड़े कमाल के बंदे थे, सेशन जज थे, हमारे बड़े भाइयों की तरह थे, शाह साहब को तो बहुत ताल्लुक था, वो फौत हो गया अभी 2 महीने पहले। उन्होंने मुझे एक दिन कहा, वो हर तबसरा बड़ा खूबसूरत करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आबद कुरैशी की बात याद रखना, तुम्हारी ये अदल बीती 70-80 साल के बाद लोग ढूंढ के पढ़ेंगे। मैं कह जी वो क्यों, अब सुनना जरा उनकी सुनना। कह जी इसलिए कि उस वक्त ये जुडिशल सिस्टम ख़त्म हो चुका होगा, तो लोग कहेंगे यार एक सिस्टम था उसमें किसी जज ने किताब लिखी थी, वो किताब ढूंढो। उन्होंने कहा ये सिस्टम नहीं चलना, ये ठीक नज़र आ रहा है। मैंने इस किताब में इस दफ़ा ये भी काम किया है कि पिछली दफ़ा मुझ पर यह था कि यार आपने कोई निज़ाम अदल की इस्लाह के लिए बात नहीं की। मैंने कोशिश की, काफ़ी सारा लिखा है इस पर, आप अभी किताब देते हैं पढ़ लेंगे। मैं सिर्फ 2-3 इसमें जो ना अच्छा होता पता क्या है, बाज़ का ना कोई यकीन करे मैं बड़ा आम सा बंदा हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह का करम बड़ा है, कोई फ़िक्रे ऐसे मिल जाते हैं वो मुझे अचानक पता नहीं कहाँ से आते हैं। परसों सियालकोट बार का ग्रुप है, उसमें एक बंदे ने लिखा, किसी वकील ने, शाह साहब, कि जी अच्छा मसाया कहाँ कैसे मिलता है, तो मैंने नीचे लिखा एक लफ्ज़ मुकद्दर से। उसने नीचे लिखा कि मुकद्दर कैसे बनता है। मैंने उसमें 4 लाइनें लिखी फौरी तौर पर, बगैर कोई सोचे समझे। अब पढ़ के सुनाता हूँ, आप इंजॉय करेंगे, ये किताब का हिस्सा नहीं है लहदा। मैंने कहा अल्लाह की किताब तो यही कहती है, शाह साहब, अल्लाह की किताब तो यही कहती है कि हर बंदा का मुकद्दर लिख कर एक किताब महफूज में रख दिया गया। ज़िंदगी में बहुत कुछ मेहनत से मिलता है, मगर बाज़ औक़ात मेहनत के बावजूद भी नहीं मिलता, और वो कुछ भी मिल जाता है जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता। शायद इसे ही मुकद्दर कहते हैं। ज़िंदगी में बहुत से लोग हादसाती तौर पर मिलते हैं और अपने बन जाते हैं। ये हादसा क्या किसी प्री प्लान मनसूबा का हिस्सा होता है या वाकई हादसा होता है? इंसान के वालिदैन कौन होंगे, इसकी अहलिया और औलाद कौन, क्या ये इंसान के बस में है? ये मुकद्दर नहीं तो और क्या है? जैसे मैंने वो लिख दिया, उस पर 2 पैरे मैंने सुनाने हैं। एक मैंने लिखा फादर्स डे पर, यहाँ बहुत से फादर चूँकि सारे बैठे हैं, मेजॉरिटी फादर्स की है, तो मैं चाहूँगा कि उनको पता चले कि अमूमन मदर पे मैंने लिखा है, बहुत सारा लिखा है, लेकिन मैं चाहता था कि वो ना ज़रा थोड़ा सा, शाह साहब फादर क्या होता है?
اور جو فادر ہے وہ کیا کرتا ہے. صرف ایک 4 لائنوں کا پیرا, یو ول انجوائے. یہ فادر ڈے پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا, لیکن اس میں سے میں 4 لائنیں پڑھوں گا. ہر باپ اپنی اولاد کا ہیرو ہوتا ہے. باپ اپنی اولاد کے لیے ایک شجر سایہ دار کے ساتھ ایک بہترین دوست, غمگسار ساتھی, ہمہ وقت ایک چوکس نگہباں, اولاد کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کرنے والا بے لوث انسان, مشکلات و مصائب سے تنے تنہا نبردہ زما سپاہی, ایک انتھک محنت کش, ایک مخلص صلاح کار, سیلف لیس اور بے ریا مجاہد, اور اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کی خاطر تپش زمانہ میں باد نسیم کا جاں فضا جھونکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ایک ہے خود شناسی. یہ میرا ٹاپک تھا. اس میں ڈاکٹر صاحب خود شناسی کے لیے بھی تو آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو کھلی آنکھوں سے بھی دوسروں کو کم تر اور اپنے آپ کو ہر خوبی, ہر اعزاز اور ہر توقیر سے مزین دیکھتے ہیں. خود شناسی ایک عطا ہے, ایک راز ہے جو انسان کو اندر سے شناخت کرانے میں مدد کرتا ہے. خود شناسی من کی دنیا کا سراغ لگانے اور روح کی حقیقت کو جاننے میں بھی ہے, مگر یہ تو روحانی باتیں ہیں. چلے تھوڑی دیر کے لیے ذرا دنیاوی والے سے خود شناسی کو تلاش کرتے ہیں. اپنے بارے میں غلط اندازے, مفروضے, خیالی پلاؤ, من گڑت قصے, کہانیاں انسان کو اتنی غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ پھر اس کا پٹری پر واپس آنا محال ہوتا ہے, اور وہ بقیہ عمر سرابوں کے توقع میں گزار دیتا ہے. اور آخری پیرا پر بس ختم کروں گا. یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت سارے دوست ہمارے ریٹائر بیٹھے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ جو لائف ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بوجھ ہے. میں نے ان کا بوجھ ہلکا کیا, تو لہٰذا صرف وہ پڑھنا ہے. ریٹائرمنٹ بعد دوسروں کے, اچھا ہم اکثر کہتے ہیں یار بندہ اکھا بدل گیا. بھائی وہ اکھا بدلے گا ہی, وہ تینوں تھوڑا سلام کرتا سی, وہ تو اس کرسی نو کرتا سی, تو کرسی کھو سے کئی گال ختم ہو گئی. یہ سمجھنے کی لوڑ ہے نا, بندہ ایسے پریشان ہوتا ہے. تو میں نے اس پہ لکھا ہے کہ ریٹائرمنٹ پر دوسروں کے رویوں سے شاکی ہونے کی بجائے ملازمت کے دوران اپنے رویوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کسی صاحب اختیار نے اپنے اقتدار و اختیار کے دنوں میں لوگوں سے اچھا سلوک کیا ہوتا ہے تو اسے ریٹائرمنٹ پر پہلے سے زیادہ پیار, محبت اور رفقت ملتی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جب آپ اوپر کی طرف سفر کر رہے ہوں تو راستہ میں پھول پھینکتے جاؤ کہ واپسی پر آپ کو پھول ہی ملیں گے. آپ کو یقیناً تکلیف تو ہوتی ہوگی جب آپ کو لوگ پہچان کر بھی سلام نہ کریں یا آپ کو نظر انداز کر دیں. لہٰذا ان سب باتوں سے بچنے کا شافی علاج یہ ہے کہ دوران ملازمت اپنے رویے بہتر رکھیں, اعتدال و توازن اور حسن سلوک کا مظاہرہ کریں. تو بہت میں نے پہلے کہا تھا بات لمبی ہو جائے گی. بہت شکریہ ونس اگین, آپ آئے, میرے لیے آئے, عزت افزائی دی. میں تو جذباتی سا ہو گیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ. معزز خواتین و حضرات, زباں پہ آپ کا نام آ رہا تھا, غم ہستی کو آرام آ رہا تھا. ایک طویل عرصہ تک اقلیم عروس عدل کے گیسوئے پریشاں کو سنوارتے رہنے والے سر تاپا عجز و انکسار جناب جسٹس ریٹائرڈ محمد انوار الحق صاحب دام فیوزہم, آپ سے بڑے ہی احترام سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں. میرا آج قریشی صاحب کے ساتھ جیسے انہوں نے فرمایا ہے 50 سال کے تعلق کا وقت پورا ہوا ہے. ہم 50 سال سے ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور میرے لیے اتنے اعزاز کی بات ہے کہ میرا ایک دوست جو میرا پہلے صرف ڈیبیٹس کا ساتھی تھا, جب ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے, میں جیلم میں تھا, یہ سیالکوٹ میں تھے, پھر ہم اکٹھے لاء کالج میں گئے, پھر ایک سیکشن میں پڑھے, پھر ہم ایک ہاسٹل میں رہے اولڈ کیمپس میں, اور پھر اس کے بعد ایک ادارے میں ہم دونوں نے مل کے کام کیا. یہ میرے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے. اور یہ جو محبوب قادر شاہ صاحب نے فرمایا تھا, بہت ہی اچھی بات کی انہوں نے کہ اچھا ہی ہوا اس کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا. 2 سال کی نوکری تو ان کی بڑھ جاتی, لیکن ہم ان 2 کتابوں سے, اور تیسری کتاب کی بشارت استجاہل عادلانہ میں موجود ہے. ایک پورا چیپٹر ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری کتاب کا 3را ایڈیشن آنے کو ہے. اس کا مطلب اس کی تیاری قریشی صاحب نے کر رکھی. تو یہ ایک انشاءاللہ مسلسل عمل ہے جو جاری رہے گا. میرے لیے ایک اور بات کہنا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ
یہ جو ساری ہماری جوڈیشری کے بارے میں ہم جو بھی بات کرتے ہیں بہت دکھ سے بڑی تکلیف سے کرتے ہیں. اور ابھی کسی نے فرزانہ نے کہا کہ ہمارے شو کا نوٹس جاری ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو میں نے بھی بہت قریب سے دیکھا ہے, لیکن اتنا قریب سے نہیں دیکھا جتنا آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لوگ دیکھتے ہیں. میرا تو سروس کا پیریڈ صرف 9 سال کا ہے, آپ لوگ 25 سال 30 سال 35 سال تک جاب کرتے ہیں. میں تو وکالت کر رہا تھا, اور آج وہ دلچسپ میرے لیے یاد ہے کہ میں بحث کر رہا تھا عدالت میں 4 بجے کے قریب, اور وہ عدالت تھی جناب سردار طاہر صابر صاحب کی, اور رات کو مجھے جج بنا دیا گیا. مجھے خود نہیں اس دن پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, بلکہ میں ڈیٹ مانگ رہا تھا ان سے, تو نے کہا نہیں بحث مکمل کر, بے شک 4 بج گئے. مرڈر ان کو اطلاع تھی, مرڈر کیس تھا, اور میں نے پھر ان کے سامنے اپنی بحث مکمل کی. میرے لیے یہ بھی ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے آپ کے سامنے کہ میں نے اپنا لائسنس بھی ریسٹور نہیں کیا وکالت کا, اور میں یہاں اسی عمارت میں باقاعدہ ایک فری میڈیشن سینٹر چلاتا ہوں, جس میں شادی شدہ جوڑے جو ہیں روتے ہوئے آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور یہاں سے جب ہنستے ہوئے جاتے ہیں ہم انہیں پھول دے کے رخصت کرتے ہیں. بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن کے باقی ملازم ان کے لیے پھول لے کے آتے ہیں, ان کی باقاعدہ بچیوں کی دوبارہ رخصتی کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا عمل ہے جس کے اندر بے شمار ہم لوگ, اس وقت 3000 کیس ہیں تقریباً, اور آپ کے جو کچھ ساتھی دوست ہیں جو میرے سے پہلے ریٹائر ہوئے یا میرے سامنے ریٹائر ہوئے میرے ساتھ, ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی آ جائیں, بیٹھ جائیں میرے ساتھ, تو ہم اس عمل کو جاری رکھیں. کچھ اور لوگ آنے چاہیے, ینگ لوگوں کو آنا چاہیے. میں تو اب 70 سال کا ہو گیا ہوں, کب تک اس کو چلاؤں گا. تو بہت ہی مجھے عجیب بات لگی, آپ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں کہ سب نے میں پہلے ایک خاتون کلاس فیلو سے سر عام جھڑکے کھا چکی, میں نے کسی کو کہہ دیا یہ ہماری کلاس فیلو ہے, وہ ناراض ہو گئی. انہوں نے ایک وہی مجمع میں پوچھا, انہوں نے کہ کسی نے پوچھا ہے آپ سے. تو یہ بہرحال ایک میں زبردستی کلاس فیلو بنا رہا ہوں. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ بہت سے جو, ہاں میں تو کئی سال فیل ہوں, میں تو مسلسل فیل. نظامی صاحب بھی ہمارے جی سارے جی ہم ایک ہی کلاس کے. یہ اس کتاب کا ایک اور بہت بڑا حسن یہ ہے, اور اس سے پہلے والی کتاب کا, کہ میرے یہ جو 50 سال کا سفر ہے اس میں وہ جو پورشن ہے لا کالج والا, ہاسٹل والا, اس کو جس مہارت سے قریشی صاحب نے لکھا ہے, آپ یقین کریں کہ ہم تمام کلاس فیلوز کے لیے وہ ایک احسان عظیم والی بات ہے. انہوں نے ہمارے پرانے کلاس فیلوز کے نام ان کے سیکشن تک اس میں درج کر دیے. مجھے خود میری کوتاہی ہے کہ بہت سے دوستوں کے ساتھ دوبارہ سے میرا رابطہ ہوا ان کی کتاب پڑھنے کے بعد. میرے ارد گرد تھے, میرے آمنے سامنے تھے, لیکن مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی کلاس فیلو ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے, یہ معمولی کام نہیں ہے کتاب لکھ دینا, اور وہ بھی پھر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ادارے کے بارے میں کتاب لکھنا. لوگ باقی چیزیں تو لکھتے رہتے ہیں, یہ بہت بہادری کی بات ہے, بڑی جرت کی بات ہے, اور اس کو ہمیں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ قریشی صاحب کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ادارے کے بارے میں ان تاریک گوشوں کے بارے میں بات کی. جہاں تک انڈیویجولز کا تعلق ہے اس سے بات نہیں بنتی. ہماری جو انڈیویجول ایفرٹس ہیں, مثلاً میں تھا تو یہاں پہ آپ میں سے کچھ صاحبان بیٹھے ہیں, سردار صاحب بیٹھے ہیں, کہ جس جج کے پاس, سول جج کے پاس میں پیش ہوا, ایک بھی ایسے سول جج آپ کو نہیں ملیں گے جو میرے پاس ہائی کورٹ میں تشریف لائے اور میں ان کو دروازے پہ جا کے ریسیو نہیں کیا اور رخصت نہیں کی. میں نے پوری رسپیکٹ ان کو دی ہے چیف جسٹس کے طور پہ بھی, کہ یہ جج صاحب کے پاس پہ پیش ہوتا تھا, اور میں ان کے سامنے ابھی باؤ کرتا ہوں. میرے لیے میرے دل میں ان کی عزت ہے, لیکن یہ انڈیویجولز کی بات ہے. یہ ایک اجتماعی شعور کے بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ سارے لوگ اس طرح سوچیں, اور کوشش کریں کہ ہم اپنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, اور اپنے سارے ساتھیوں کو لے کے چلیں. ہم کلیگ ہیں سارے. میں تب بھی یہی کہتا تھا, یا تو آپ سردار صاحب آپ بتائیے کہ جب میں وکالت میں آپ کے پاس پیش ہوتا تھا اور جب میں چیف جسٹس آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا, کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ہی اپنے ساتھ ایک دھوکہ کرنے والی بات ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. میں نے جب ریفرنس پڑھا تھا اپنا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہاں حلفاً کہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن میری ریٹائرمنٹ کا دن.
मेरे लिए मेरी एलिवेशन बड़े एजाज़ की बात थी, मेरा चीफ जस्टिस बनना बड़े एजाज़ की बात थी, लेकिन वो जो खुशी की बात थी, क्योंकि हम लोगों को खुशी और कामयाबी का फ़र्क नहीं पता, हम कामयाबी को खुशी समझते हैं बदकिस्मती से। मैं चीफ जस्टिस बना था, ये कामयाबी थी। खुशी मेरी रिटायरमेंट पे थी कि मैं अब इतना बड़ा बोझ जो मैंने उठाया हुआ था, मैं इससे आज़ाद हो गया हूँ। तो ये अगर आप वहाँ से इस तरह करके निकलते हैं तो फिर बहुत मज़ा आता है आपको निकल के। जो मेरे रिटायर्ड दोस्त बैठे हैं उनके लिए भी यही बात है कि अगर वो वहाँ से अच्छे वक्त में गुजर आए हैं, उन लोगों के साथ एक अच्छा मोहब्बत का रिश्ता छोड़ के आए हैं, तो आज पीछे लोग उनको याद करते हैं, मोहब्बत से याद करते हैं।